بسم الله الرحمن الرحيم. مركز العلوم والحكم للدعوة والإرشاد. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقال الله تبارك وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. فإذا جاء وعد الآخرة وكان وعدا مفعولا. صدق الله العظيم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. تمام قسم کی تعریفیں و حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے ہے جو ہمارا حقیقی مالک ہے، حقیقی خالق ہے، حقیقی مدبر ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا. میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے اسی طرح ہمیں اللہ رب العزت جنات الفردوس میں جمع کریں. آمین یا رب العالمین. جولائی 5 2014 یہ ایسا منحوس دن ہے جس میں فلسطین کے سرزمین پر مسلسل حملے شروع ہوئے. ایسے حملے جسے دیکھنے والے پڑھنے والے بہت پریشان ہوتے ہیں. جب یہ دیکھا جاتا ہے کہ معمولی بچہ ہے اس کی کھوپڑی کو پھوڑ دیا گیا، اس کا بھیجا نکال کر باہر پھینک دیا گیا، ننھے چھوٹے معصوم بچے ہیں جن کے جسموں کو چیر کر اندر کی انتڑیاں نکال دی گئی، عورتیں
بے حیا کر دی گئی، نعشوں کی تعداد، میتوں کی تعداد ان گنت، مسلسل ایک مہینے سے بلکہ اس سے بھی زیادہ روزانہ 200 سے زیادہ لوگ موت کے گھاٹ اتارے جا رہے ہیں، ان گنت لوگ زخمی ہوتے جا رہے ہیں، اور ستم ظرفی یہ ہے، مصیبت پر مصیبت یہ ہے، افسوس پر افسوس یہ ہے کہ ساری دنیا دیکھتی جا رہی ہے، خاموشی سے دیکھتی جا رہی ہے، اکا دکا ادھر سے ادھر سے کوئی آواز نکالنے کی کوشش کرتا ہے، وہ بھی لوگوں کو دکھوانے کے لیے، اور ایک معمولی مسلمان چیخ اٹھتا ہے، بلبلا اٹھتا ہے، پوچھتا ہے آخر ان لوگوں کی غلطی کیا ہے، آخر ان لوگوں کو کیوں اس طریقے سے مارا جا رہا ہے؟ جانوروں کو بھی اس طریقے سے مارنا اسلام میں حرام ہے، جانوروں کو بھی اس طریقے سے کوئی، چاہے وہ مسلمان ہو غیر مسلمان ہو، جانوروں کو بھی اس طریقے سے قتل نہیں کیا جائے گا۔ آخر ہو کیا رہا ہے؟ کون کسے مار رہا ہے؟ کن لوگوں پر مصیبت و آلام کے پہاڑ ٹوٹے جا رہے ہیں؟ مارنے والا ظالم کون ہے؟ اس کی تاریخ کیا ہے؟ آخر اس لڑائی کے پیچھے ہوا کیا؟ کس وجہ سے لڑائی ہو رہی ہے؟ یہ سوالات ہیں ہر معمولی مسلمان کے ذہن میں پیدا ہو رہے ہیں۔ مسلمان تو مسلمان درکنار میرے دوستوں، یہ جو ہمارے ساتھ غیر مذہبی بھائی ہیں اور دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے فطرت سلیمہ دے رکھا ہے، جو سنجیدہ لوگ ہیں، جن کے دل میں تھوڑی بہت انسانیت ہے، یہ لوگ بدا کر اٹھتے ہیں، ہکے بھکے ہو کر پوچھتے ہیں کہ ان کو کیوں مارا جا رہا ہے؟ ایسا ایک افسوسناک منظر، ایسا ظلم، ایسی مصیبت جسے دیکھتے ہی مسلمان اور غیر مسلمانوں کے دل ہل جاتے ہیں، ان کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، بل بلا اٹھتے ہیں، بدک اٹھتے ہیں۔ آخر تاریخ کیا ہے؟ فلسطین کے نادان مسلمانوں پر دنیا کی بدترین قوم، دنیا کی سب سے ذلیل قوم، دنیا میں پنپنے کے لیے ان کے اندر کسی بھی طرح کی اہلیت، کسی بھی طرح کی صلاحیت موجود نہیں ہے، ویسی قوم دنیا کی بہتر قوم پر حملہ کر رہی ہے، انہیں برباد کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ میرے دوستو، آپ لوگ ادھر جمع ہوئے ہیں فلسطین کی تاریخ سننے کے لیے، یہ جاننے کے لیے آخر بیت المقدس کیا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے۔ یہ جو سلیمان ٹیمپل کہا جاتا ہے، ہیکل سلیمانی جسے کہا جاتا ہے، وہ ہیکل سلیمانی ہے کیا؟ اور یہود جو ساری دنیا کو اپنے شکنجے میں ساری دنیا کو اپنے شکنجے میں دبا رکھی ہے، آخر یہ قوم کون سی قوم ہے؟ یہ تمام تفاصیل سنانے کے لیے ہم نے آپ کو جمع کیا ہے۔ آج کے اس مجلس میں ہم انشاءاللہ سب سے پہلے مختصر طور پر جلدی تاریخ دیکھیں گے کہ ہوا کیا، بیت المقدس کیسے بنی گئی، اور یہ یہود کی تاریخ کیا ہے، اور قرآن ان کے تعلق سے کیا کہتا ہے۔ مختصر طور پر ہم یہ تاریخ دیکھتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ جب میں بیان کروں گا دوران بیان بہت سارے نام آئیں گے، بہت ساری تاریخیں آئیں گی، بہت سارے ڈیٹس آئیں گے، جو نوٹ کرنا چاہیں نوٹ کر لیں، اور یہ جان کر رکھ لیں کہ آنے والے ایام، آنے والے دنوں میں مسلمانوں کو یہ تاریخ بھلوا دی جائے گی، یہ تاریخ جاننے والے بہت کم رہ جائیں گے۔ یہ تاریخ ہم مسلمانوں کو یاد رکھنی چاہیے، یہ ہسٹری مسلمان جان کر رکھیں۔ آپ ابھی دیکھ رہے ہیں بہت بڑی تعداد ایسی ہے مسلمانوں کی جو اس کی تاریخ نہیں جانتی، تو چند دنوں کے بعد
مکمل پلاننگ کے ساتھ یہ تاریخ بھلوا دی جائے گی، اس کے لیے کوششیں مسلسل چل رہی ہیں۔ تو تاریخ جاننا بہت ضروری ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے اگر کوئی قوم اپنی تاریخ بھول گئی تو مطلب یہ ہے کہ قوم نے اپنے باپ کو بھلا دیا۔ اگر کوئی قوم اس کی تاریخ بھول گئی، اس کی ہسٹری کو انہوں نے بھلوا دیا، اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی نے اپنے باپ کے نام کو بھلوا دیا، اپنے دادا کے نام کو بھلوا دیا۔ اگر کوئی اپنے باپ کو نہ جانے، اپنے دادا کو نہ جانے، آخر وہ بھی ایک انسان ہے، کیا اسے معلوم ہوگا کہ کس زمین میں وہ رہ رہا ہے؟ آخر وہ اس کے وجود کا مقصد کیا ہے؟ یہ تمام چیزوں کو وہ بھلوا دے گا، اور اس کے بعد دشمن بڑی آسانی سے ان لوگوں پر تسلط جما لیں گے، بڑی آسانی سے انہیں مٹا دیں گے اور موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ تو تاریخ جاننا بہت ضروری ہے میرے دوستو۔ تو میں جلدی جلدی تاریخ بیان کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں، آپ اسے نوٹ کرتے جائیے۔ تاریخ بیان کرنے سے پہلے یہ جو زمین ہے، فلسطین کی زمین جسے فلسطین کہا جاتا ہے، یہ زمین کے تعلق سے اللہ رب العزت نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بہت ساری بشارتیں اور اچھی اچھی باتیں اور خوشخبریاں سنائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں میرے دوستو، قرآن کے اندر کہتا ہے سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی کی طرف رات میں لے کر گیا، اور مسجد اقصی ایک ایسی مسجد ہے جس کے اطراف، جس کے ارد گرد، جس کے آس پاس، جس کے آمنے سامنے ہم نے برکتیں نازل کر رکھی ہیں۔ یہ مسجد، اس مسجد کی جگہ اور اس کے آس پاس، اس کے سراؤنڈنگز بڑے بابرکت ہیں، بڑی برکت والی زمین ہے۔ اللہ کہتا ہے ہم نے برکتیں نازل کر رکھی ہیں۔ ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ اس زمین کے تعلق سے کہتا ہے ارض مقدسہ، بڑی پاک زمین، بڑی پاک زمین۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں اس کا ذکر کرتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب انہوں نے فرعون سے اپنی قوم کو چھڑا کر بیت المقدس کی طرف آگے بڑھ رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام نے قوم کے لوگوں کو روک کر ایک تقریر کی۔ تقریر میں کہا اے لوگو، اے میری قوم، آگے بڑھو، یہ ارض مقدسہ میں داخل ہو جاؤ، یہ پاک زمین میں داخل ہو جاؤ، اور یہ زمین اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، یہ زمین تمہاری ہے۔ اور یاد رکھ لو، پیٹ پھیر کر پیچھے مت جاؤ، اگر جاؤ گے تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس مبارک زمین کے تعلق سے کہا یہ مقدس زمین ہے، پاک زمین ہے، بڑی احترام والی زمین ہے۔ ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ۔ ہم نے ابراہیم اور لوط کو علیہم السلام دونوں کو بچا کر ایک ایسی زمین کی طرف لے کر گئے، ایک ایسی زمین میں ہم نے انہیں بسایا، اس زمین میں ہم نے برکتیں نازل کر رکھی ہیں۔ وہ زمین بڑی ہی بابرکت زمین ہے ساری دنیا کے لوگوں کے لیے، سارے عالم کے لیے یہ زمین بڑی ہی بابرکت زمین ہے۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جا بجا اس زمین کی برکتیں، اس زمین کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں کہتے ہیں، ایک صحابی آئے، آ کر پوچھے کہ یا رسول اللہ خر لی اربن، اے اللہ کے رسول، جب فتنے کھڑے ہو جائیں گے، چاروں طرف دنگے فسادات ہوں گے، ایسی صورت میں اللہ کے رسول میرے لیے آپ ایک زمین چن کر بتا دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علیک بالشام، اے آدمی اگر ایسا ہو جائے تو یاد رکھ لینا، جا کر شام میں پناہ گزین ہو جانا، شام کو اپنی بستی بنا لینا۔ کیا تم جانتے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم
اس صحابی کو دیکھ کر کہتے ہیں کیا تم جانتے ہو اللہ تعالیٰ نے شام کی اس مقدس زمین کے تعلق سے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا انکی صفوتی من بلادی. اللہ تعالیٰ نے شام کی زمین کو دیکھ کر کہا اے زمین تو میرے مخلوقات میں سے سب سے اہمیت والی جگہ ہے، میں نے تجھے چن لیا ہے، میں نے تجھے چن لیا ہے. وَلَا أُدْخِلُ فِيكِ إِلَّا خِيرَتِي مِنْ عِبَادِي. اور اس زمین میں صرف وہ لوگ داخل ہوں گے جو سب سے اچھے ہوں گے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایمان اور عمل سے نوازا، سرفراز کیا، اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے چن لیا وہ لوگ اس شام میں رہیں گے. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان اللہ تکفل لی الشام، ان اللہ تکفل لی بالشام و اہلی. اے آدمی سن لو، اللہ تعالیٰ نے میرے طرف سے شام کی اور شام کے لوگوں کی ذمہ داری کو سنبھال لیا ہے. اللہ نے شام کی حفاظت اور شام کے لوگوں کی حفاظت کو اپنی ذمہ داری میں لے رکھا ہے. یاقوت الحموی ایک بہت بڑے مورخ ہیں، جغرافین ہیں، وہ اپنی کتاب میں کہتے ہیں شام اس زمین کو کہتے ہیں جو عراق میں ایک ندی بہتی ہے جسے فرات کہا جاتا ہے. ندی فرات اور نیل کے درمیان، نیل سے پہلے ایک علاقہ ہے جسے عریش کہا جاتا ہے. آج بھی علاقہ موجود ہے. جو مصر سے آپ فلسطین کی طرف نظر ڈالیں گے تو مصر اور فلسطین کے درمیان علاقہ پڑتا ہے جسے عریش کہا جاتا ہے. تو یاقوت الحموی کہتے ہیں فرات سے لے کر اور عریش تک کی درمیان کی زمین کو شام کہا جاتا ہے. یعنی حساب لگائیں گے تو اس زمین میں فلسطین داخل ہے، اردن داخل ہے، لبنان داخل ہے، سوریہ داخل ہے، اور عراق کے بعض اہم علاقے داخل ہیں. اور نارتھ میں انٹاکیا ایک علاقہ ہے، وہاں سے لے کر ساؤتھ میں تبوک تک کے علاقے کو شام کہتے ہیں میرے دوستوں. اس ٹکڑے کو، اس خطے ارض کو شام کہا جاتا ہے، جس کے تعلق سے آپ نے خوشخبری سنی. ایک دوسری روایت میں، احمد کی روایت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا تزال من امتی علی الحق ظاہرین وقاہرین. میری امت میں سے بعض لوگ ہوں گے جو ہمیشہ حق میں ہوں گے، اور وہ لوگ باطل کو ختم کریں گے، حق کو نافذ کریں گے. صحابان میں سے بعض لوگوں نے سوال کیا اے اللہ کے رسول وہ قوم کون ہے، وہ قوم کہاں رہتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا ببیت المقدس و اکناف بیت المقدس. اے آدمی سن لو، وہ لوگ بیت المقدس میں ہوں گے اور بیت المقدس کے آس پاس ہوں گے. ایک دوسری حدیث اس حدیث کی شرح کرتی ہے جس میں یہ آیا ہے جب صحابی نے سوال کیا، پوچھا کہ اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول شام کی زمین، اے اللہ کے رسول حق میں جو لوگ ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ لوگ جو عیسیٰ بن مریم کے ساتھ ہوں گے. یعنی بیت المقدس میں عیسیٰ بن مریم کے ساتھ جو لوگ ہوں گے وہ لوگ حق پر ہوں گے. اشارہ ہے. ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا اللہم بارک لنا فی یمننا و شامنا وفی مدنا و صاعنا. اے اللہ کے رسول، اے اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے اللہ تو شام میں برکت نازل کر، یمن میں برکت نازل کر، میرے مد میں برکت نازل کر، اور ہمارے سا میں ناپنے کے ایک پڑی میں اے اللہ برکت نازل کر. شام کے لیے دعا کیے اور یمن کے لیے دعا کیے. فوراً ایک صحابی اٹھ کر بولے اے اللہ کے رسول بعراقنا، اے اللہ کے رسول ہمارے عراق کے لیے بھی دعا کیجئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، وہاں پر فتنے ہوں گے، زلزلے ہوں گے، وہاں سے شیطان اپنا سنگ نکالے گا. تو ان احادیث میں میرے دوستوں ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ شام کی اہمیت کیا ہے. ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں الا طوبى للشام، الا طوبى للشام، الا طوبى للشام. اے لوگوں خبردار ہو جاؤ، شام کے لیے خوشخبریاں ہیں، شام کے لیے خوشخبریاں ہیں. شام کی زمین بڑی ہی پاک زمین ہے. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ شام کے تعلق سے یہ کہہ رہے ہیں، آخر ماجرا کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں انی ارا الملائکہ باسطی اجنحتها علی الشام. میں یہ دیکھ رہا ہوں ملائکہ اپنے پروں کو ڈھانکے ہوئے ہیں شام کی سرزمین پر.
شام کی مقدس زمین پر ملائکہ اپنے پروں کو رکھ کر اس زمین کو ڈھانکے ہوئے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ملائکہ کی خاص حفاظت شام کی سرزمین کے لیے ہے. تو ان احادیث سے میرے دوستو ایک دوسرے حدیث میں آیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر کوئی آدمی فتنے کے موقع پر اپنے آپ کو بچانا چاہے تو شام چلے جائیں. اذا وقع الفتن فعلیکم بالشام, اگر فتنے آ جائیں, فتنے کھڑے ہو جائیں, اے لوگوں جان لو, جا کر شام میں پناہ گزین ہو جاؤ. تو یہ احادیث اور یہ آیتیں میرے دوستو شام کے فضائل گن گن کر سنا رہی ہیں. شام بڑا ہی مقدس علاقہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کو مومنین کے لیے خاص کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کو مومنین کے لیے خاص کیا ہے, کسی بھی یہ خاص قبیلے یا پھر کسی بھی یہ خاص قوم کے لیے نہیں. جو بھی اللہ پر ایمان لائے, جو بھی اللہ کے رسول پر ایمان لائے, کتاب و سنت کی پابندی کی, اللہ سے ڈر کر زمین میں زندگی گزاری, ان لوگوں کے لیے شام ہے. اللہ کے پاس نسل ذات پات کے تفریقے نہیں ہیں. جیسے یہود کہتے ہیں نحن ابناء اللہ و احباؤہ, ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب تر لوگ ہیں, ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں. جو یہود کہتے ہیں وہ سراپا ظلم کرتے ہیں, غلط کہہ رہے ہیں. یاد رکھ لینا اللہ کے محبوب ترین بندے وہ ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں. کیا زمین میں ہر قسم کے فتنے کریں, لوگوں کو ماریں, لوگوں کو لوٹیں, زمینوں کو ہڑپیں, اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اس قوم سے محبت کرے گا؟ ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ قوم عزت والی ہے, محبوب تر ہے, جو ایمان لائے, نیک عمل کریں. ضروری نہیں کہ یہود کے نسل سے ہو, ضروری نہیں کہ یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ہو, ضروری نہیں کہ داؤد علیہ السلام کی نسل سے ہو. اللہ تعالیٰ کے پاس یہ نسل, یہ ذات پات کے تفریقے نہیں ہیں میرے دوستوں. چاہے آدمی دنیا میں کسی بھی زمین میں رہے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اے لوگو جان لو کہ ہم نے ایک مرد ایک عورت سے تم لوگوں کو بنایا ہے, تمہارے درمیان مختلف قسم کے قبیلے, نیشنز ہم نے بنائے ہیں. یہ قبیلے, یہ نیشنز اس وجہ سے کہ تم آپس میں اپنے آپ کو انٹروڈکشن دے لو, آپس میں تعارف کر لو, آپس میں ایک دوسرے کی شناختی ہو جائے. یہ اس لیے نہیں کہ تکبری کرتے ہوئے پھرے, ہم فلاں نبی کے خاندان سے ہیں, ہم داؤد کے خاندان سے ہیں, ہم یہود ہیں, ہم دنیا میں سب سے محبوب ترین ہیں اللہ کے لیے. چاہے ہم کسی بھی قسم کی غلطی کریں, چاہے ہم بے ایمان ہو کر منافق ہو کر پھرتے رہیں, یہ اللہ تعالیٰ کے پاس قانون نہیں میرے دوستو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سے سب سے بہترین, سب سے محبوب تر لوگ اللہ تعالیٰ کے پاس وہ ہیں جو اللہ پر تقوی, اللہ پر ایمان لائے ہیں, تقوی اپنے پاس رکھتے ہیں. تو ترازو, ناپ تول کا مشن میرے دوستوں یہ تقوی ہے. اللہ کے پاس یہ تقوی ہی اہم چیز ہے. جو بھی تقوی اختیار کرے, چاہے زمین میں کہیں پر بھی رہے, متقی بن گیا یا اللہ کا ہو گیا, چاہے وہ نبی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو. اگر وہ ظلم کرے اللہ تعالیٰ سے دور ہے. انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو آزمایا علیہ السلام اور اس کے بعد بہترین کلمات سکھائے. تو ابراہیم نے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم سے کہا اے ابراہیم جان لو ہم تمہیں امام بنانے والے ہیں. تو ابراہیم نے آگے بڑھ کر کہا اے اللہ میرے خاندان والے, میری نسل, کیا انہیں بھی امامت حاصل ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے مختصر طور پر ایک بہترین جواب دیا, لا ینال عہد الظالمین. یاد رکھ لینا میرا یہ وعدہ تم میں سے جو لوگ ظالم پیدا ہوں گے ان کے لیے نہیں ہے. جو ظلم کریں گے, شرک کریں گے, بے حیائیاں, عیاشیاں, فحاشیاں پھیلاتے ہوئے گھومتے پھریں گے, ان لوگوں کے لیے وعدہ نہیں. یہ وعدہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ جو لوگ نیک ہیں, ایمان لائیں, ان لوگوں کے لیے وعدہ ہے. تو میرے دوستوں اللہ تعالیٰ کے پاس شام کی جو اہمیت ہے اس میں ان لوگوں کو بسائے گا جو لوگ مومنین ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے اس وعدے کو پورا کر دکھایا. اور شام میں مسلمان گئے اور مسلمانوں نے ایک عرصے دراز سے 1400 سال سے بہترین حکومت قائم کی. جب بھی آپسی اختلاف میں پڑے, جب بھی بدعت و شرک مبتلا ہو گئے, اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی سزا دی, اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی سزا دی.
تو میرے دوستو یہ شام کی اہمیت ہے جسے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. اب چلیے تاریخ دیکھتے ہیں. یہ یہود جو ہیں جو فلسطین پر حملہ کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو مسلسل حملہ کرتے ہوئے جا رہے ہیں, قتل کرتے ہوئے جا رہے ہیں. اب 2014 میں ہم دیکھ رہے ہیں اب تک انہوں نے 2000 سے 3000 لوگوں کو قتل کیا ہے. اس سے پہلے 2006, اس سے پہلے 2002, اس سے پہلے 1909 پر 6, اس سے پہلے 1960 پر 7, اس سے پہلے 1940 پر 8, اس سے پہلے 1935, اس سے پہلے 1911. یہ مسلسل حملے کرتے ہوئے جا رہے ہیں. اب تک 10 لاکھ سے زیادہ بلکہ اس سے بھی زیادہ مسلمانوں کو انہوں نے مار دیا ہے. اب دعویٰ یہ کرتے ہیں, یہودیوں کا دعویٰ یہ ہے, یہ کہتے ہیں کہ یہ جو زمین ہے فلسطین کی, اس کے حقدار ہم ہیں. یہ زمین ہماری ہے اور اللہ نے ہمارے تورات میں یہ کہا ہے کہ یہ زمین تمہاری ہے, ہم تم کو زمین میں واپس لائیں گے. ہم یہ کہتے ہیں کہ تورات میں نہیں بلکہ قرآن میں بھی ہے. قرآن میں بھی کہا ارض التی کتب اللہ لکم, وہ زمین ہے جسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے خاص کر دیا ہے. ہم بھی مانتے ہیں, لیکن کب؟ جب تم لوگ مومن رہے, جب تمہارے اندر تقوی رہا. لیکن جب ایمان ختم ہو گیا, منافق بن کر گھومتے ہوئے پھر رہے ہیں, ویسی صورت میں یہ وعدہ تمہارے لیے نہیں ہے. لیکن یہود جو ہمیشہ سے تکبری میں منڈلاتے ہوئے آ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب ترین لوگ ہیں, نحن شعب اللہ المختار, ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین بندے ہیں, اللہ نے ہمیں چن لیا ہے, سو چن لیا, ہمیشہ کے لیے چن لیا, چاہے ہم جو بھی کریں چن لیا ہے, ان کا دعویٰ ہے. جبکہ ان کی کتابوں میں صریح دلائل ملتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہاری اس غلطی کی وجہ سے یہ سزا آنے والا ہے. موسیٰ کی زبان, سلیمان علیہ السلام کی زبان, یحییٰ علیہ السلام کی زبان, عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے انہیں دھمکایا, ڈرایا, مسلسل ڈرایا ہے. یہ کہیں پر بھی نہیں کہا گیا کہ تم لوگ ظلم کرتے رہو اور زمین تمہاری ہو جائے گی, ہرگز نہیں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد تمہارے لیے کوئی چارہ نہیں بغیر ایمان کے. اگر زمین چاہتے ہو تو ایمان لا لو, اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو بے ایمان رہو گے, بے ایمانوں کے لیے زمین نہیں ہے. تو یہود کا دعویٰ ہے کہ یہ زمین ہماری ہے, ہم ادھر دوبارہ جمع ہونا چاہتے ہیں. اور دلیل کے طور پر وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلسطین میں ہماری تاریخ 3000 سال پرانی ہے. ہم 3000 سال پرانے لوگ ہیں جو فلسطین کے حقدار ہیں. جب ہم تاریخ کے اوراق کھنگالتے ہیں, تاریخ کے اوراق الٹتے ہیں, تو میرے دوستو بہت سارے حقائق سامنے آتے ہیں. سب سے متفق علیہ چیز 101% صحیح, ساری قومیں ماننے والی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے فلسطین میں جنہوں نے بعد و گوش اختیار کیا, جنہوں نے سکونت اختیار کی, وہ لوگ تھے کنعانیین. عیسیٰ علیہ السلام سے 8000 سال پہلے اس زمین میں کنعانیین نے اپنی بستی بنائی. اور ایک کنعانیین کون ہے میرے دوستو؟ کنعانیین نے بستی قائم کی. اس کے بعد یبوسیین آئے, انہوں نے اس بستی میں اپنا ڈیرا جمایا. یہ کنعانیین ہو یا پھر یبوسیین ہو, یاد رکھ لیجئے متفق علیہ بات ہے کہ یہ لوگ خالص عرب تھے. یہ لوگ خالص عرب تھے, عربی بولنے والے تھے, لیکن ان کی عربی قدیم عربی. اور اس زمانے میں اس بستی کا نام تھا یابش جلعاد. یابش جلعاد معنی یہ ہے, یابش کا معنی سوکھی, جل یعنی زمین, عاد یعنی عاد والوں کی, سوکھی ہوئی زمین عاد والوں کی, یہ نام تھا میرے دوستو. کیونکہ یہ یبوسیین, کنعانیین, یہ سب عاد کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے. اور ہم جب تاریخ پلٹتے ہیں تو آگے چل کر بعض لوگوں سے موسیٰ علیہ السلام کی لڑائی ہوئی جنہیں عمالقہ کہا جاتا ہے, جو خالص عرب تھے. تو اس سے معلوم ہوا یہود آنے سے پہلے, بنو اسرائیل اس زمین میں آنے سے کئی سال پہلے, ہزارہ سال پہلے عربوں نے ادھر اپنا ڈیرا جمع رکھا تھا.
اچھا بنو اسرائیل آخر کب اس زمین میں آئے؟ آخر بنو اسرائیل کو ڈومینیشن اس زمین میں کب ملا؟ تو تاریخ ہم کھنگالتے ہیں تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ نوح علیہ السلام کے بعد، نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آیا، طوفان آنے کی وجہ سے ساری زمین اجڑ دی گئی، پورے ڈبو دیے گئے، صرف مومنین زندہ رہے، اور یہ کشتی ایک پہاڑی جس کا نام جودی تھا وہاں پر جا کر ٹھہری۔ اب وہ علاقہ میرے دوستو عراق کا علاقہ ہے، تو عراق کے علاقے میں اترے اور وہاں پر زمین کو آباد کیے۔ اب وہیں پر ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ عراق میں ایک بستی ہے جس کا نام اور، اس کا نام کیا ہے؟ اور، اور تمل زبان میں اور کیا ہے؟ بستی کو کہتے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام جس بستی میں اترے اس بستی کا نام اور تھا۔ ابراہیم علیہ السلام جس بستی میں پیدا ہوئے اس بستی کا نام اور تھا، وہاں پر ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ہم یہ تاریخ جانتے ہیں، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، تاریخ جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر نجومیین سے مناظرہ کیا، نجومی تھے، ان سے لڑائیاں لڑی، اللہ کی وحدانیت ثابت کی، اور ان کے جو باپ تھے جن کا نام آزر تھا، بہت بڑے پوجاری تھے، ان سے لڑائی ہوئی اور بتوں کو توڑا گیا۔ اس کے بعد ابراہیم کو نکال دیا گیا۔ جب ابراہیم اپنی بستی سے نکلے ان کے ساتھ صرف 2 لوگ تھے، یہ اور ان کے ساتھ 2 لوگ، ایک ان کی بیوی جن کا نام سارا تھا، اور دوسرے لوط علیہ السلام جو ان کے بھتیجے تھے۔ اور اسی کی طرف قرآن اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ۔ ہم نے ابراہیم کو بچایا اور ساتھ ساتھ لوط کو بچایا، ہم نے دونوں کو عظیم مقدس زمین میں بھیج دیا۔ تو لوط اور ابراہیم اس بستی سے نکلے اور سیدھے آ کے فلسطین میں انہوں نے اپنے بستی بنائی، اپنے قدم جمائے۔ تو یہ کب کا واقعہ ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام آنے سے تقریباً 3000 سال پرانا واقعہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آئے، یہ تاریخ میرے دوستو کوئی ٹھیٹ نہیں کہہ سکتا، اتنے سال پرانا اندازاً کہا جا سکتا ہے۔ کوئی بھی مورخ یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں تاریخ میں فلاں واقعہ پیش آیا، نہیں، صرف واقعات کا یہ سیکوینس نوٹ کرتے جائیے اور سرسری طور پر یہ جو ہے اتنے سال یاد رکھیے تاکہ بات واضح ہو جائے۔ اس کے بعد تو ابراہیم علیہ السلام آئے، اپنے ساتھ لوط لائے، تو ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں اپنے پیر گاڑے، ابراہیم علیہ السلام وہیں پر رہے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا تو سارا کے بطن سے کون پیدا ہوئے؟ اسحاق علیہ السلام۔ اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کی شادی ہاجر رضی اللہ عنہا سے علیہ السلام سے ہوتی ہے، ان کے بطن سے اسماعیل پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ کا حکم ہوا تو اسماعیل کو لائے، لا کر سیدھے ایک ایسی زمین پر چھوڑے جو چٹیل زمین تھی، عند بیتک المحرم بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ قرآن اللہ کہتا ہے ایسی زمین میں لا کر چھوڑے جہاں پر زرخیز زمین نہیں تھی، جہاں پر پودے اگتے نہیں تھے، اور کہاں پر چھوڑے؟ عند بیتک المحرم، اور اللہ تعالیٰ کے گھر کے پاس لا کر چھوڑے۔ یعنی جب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کو اپنے ساتھ لائے تو وہاں پر ایک گھر تھا اللہ کا، اللہ کے گھر کے پاس لا کر چھوڑے۔ اللہ کا گھر تھا کیسے؟ کس نے بنا؟ یاد رکھ لیجئے میرے دوستو، اس گھر کو اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کے ذریعے سے بنا۔ آدم علیہ السلام آئے تو یہ گھر رہا، اور اس کے بعد مسلسل طوفانوں کی وجہ سے، آندھیوں کی وجہ سے یہ گھر ٹوٹ کر صرف بچے کچے چند پرزے رہ گئے تھے، ٹوٹی پھوٹی نشانیاں رہ گئی تھی، ایک مکمل گھر ادھر نہیں رہا۔ تو ابراہیم علیہ السلام جب آئے تو وہاں پر وہی حالت میں اللہ کا گھر تھا، ٹوٹا پھوٹا، صرف نشانیاں تھیں۔ اللہ کا حکم ہوا، چھوڑ کر چلے گئے، اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں پھر آئے جب اسماعیل بڑے ہو گئے تو ابراہیم اور اسماعیل نے مل کر اس گھر کو قائم کیا۔ اذ یرفع ابراہیم البیت واسماعیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ تو اللہ دیکھیے کیا کہتا ہے، الفاظ غور کیجئے۔ اللہ کہتا ہے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام مل کر اس گھر کی دیواریوں کو اٹھایا، یرفع، اٹھایا، یبنی نہیں کہا گیا، یوسس نہیں کہا گیا، کہا گیا یرفع، دیواروں کو اٹھایا گیا۔ یہاں پر گھر تھا پہلے سے،
دیواروں کو اٹھایا گیا اور ابراہیم نے اللہ کے اس وعدے کو پورا کیا۔ اب جب ابراہیم واپس فلسطین گئے تو فلسطین میں بھی انہوں نے گھر بنایا، اللہ کا ایک گھر بنایا۔ بیت المقدس کو ملائکہ نے پہلے سے بنا رکھا تھا، اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام گئے، کعبے کی تجدید کے بعد اس کی بھی تجدید کی، جیسے اسے رینوویٹ کیے ادھر گئے بیت المقدس کو بھی انہوں نے رینوویٹ کیا۔ ابو ذر غفاری کی روایت ہے صحیحین میں، ابو ذر غفاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں اللہ کے رسول ایو بیت وضع، اے اللہ کے رسول سب سے پہلے کس گھر کو اللہ نے بنایا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب سے پہلے المسجد الحرام کو بنایا گیا۔ پھر صحابی نے سوال کیا اللہ کے رسول اس کے بعد کون سے گھر کو بنایا گیا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کے بعد بیت المقدس کو بنایا گیا۔ تو صحابی نے سوال کیا دونوں کے درمیان کتنے سال تھے اللہ کے رسول؟ کتنے سال کے بعد دوسرا گھر بنایا گیا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 40 سال کے بعد دوسرا گھر بنایا گیا، پہلا گھر اس کے بعد دوسرا گھر 40 سال کے بعد بنایا گیا۔ یعنی بنانے کا جو ذکر آیا ہے تجدید کا ذکر ہے، رینوویشن کا ذکر ہے۔ بیت المقدس رینوویٹ کرنے کے 40 سال کے بعد، مسجد الحرام رینوویٹ کر کے 40 سال کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے بیت المقدس کو رینوویٹ کیا۔ اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو اس کے بعد اسحاق علیہ السلام ادھر رہے، اس کے بعد ایک نبی آئے جن کا نام یعقوب علیہ السلام، انہی کا نام ہے اسرائیل۔ یعقوب علیہ السلام کو دوسرا نام کیا ہے؟ اسرائیل، یہی اسرائیل ہیں، اور اسرائیل کا معنی میرے دوستوں عبداللہ کا ہے۔ عبداللہ کا معنی اللہ کا بندہ، تو اسرائیل کا معنی بھی اللہ کا بندہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یہ سب عبرانی زبان بولنے والے تھے۔ کون سی زبان؟ عبرانی زبان بولنے والے تھے، جو عربی زبان کی بہن ہے۔ عربی زبان اور عبرانی زبان میں کچھ زیادہ فرق نہیں ہے، تھوڑا آپ غور کریں گے تو بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے گی۔ مثال کے طور پر یروشلم ہے، یروشلم یہ کیا ہے؟ جروسلم کو کہتے ہیں، اور پرانا نام بیت المقدس کا ایک یروشلم تھا، اور یہودی اسے یروشلم کہنا زیادہ پسند کرتے ہیں کیونکہ یروشلم یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ یروشلم کا معنی یرو، اور سے نکلا ہے، یعنی مدینہ، بستی۔ شلم یعنی سلامتی والی، مدینۃ السلام اس کا معنی ہے۔ شلم شلیم بمعنی سلامہ، سالم۔ شلم سلم، سین کو لوگ شین کہتے ہیں اور ہم کیا کہتے ہیں؟ سین کہتے ہیں۔ یعنی عربی اور عبرانی میں یہی فرق ہے، سین کہے تو لوگ شین کہے، یہ لوگ ہا کہے تو لوگ خا کہے، ہم احد کہتے ہیں وہ لوگ اخد کہیں گے۔ بہت قریب ہے، دونوں زبانوں میں قربت بہت زیادہ ہے، یہ ایک دوسرے کی بہنیں ہیں یہ زبانی۔ تو ابراہیم علیہ السلام اور پورے بنو اسرائیل کے لوگ عبرانی زبان بولتے تھے، لیکن اس زبان کو انہوں نے گوا دیا۔ انہوں نے جو ظلم کیا اور آپس میں اختلاف کیے، تھتر بتر ہو گئے، تو یہ زبان بھی ختم ہو گئی، لیکن اس زبان کو دوبارہ انہوں نے زندہ کیا۔ 50 سال سے مسلسل اس زبان کو زندہ کرتے ہوئے جا رہے ہیں، اور دعویٰ یہ کہتے ہیں کہ تورات میں کہا گیا کہ ہماری زبان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اب دیکھو ہم نے دوبارہ زندہ کر لیا ہے، زندہ کر لیا ہے۔ یاد رکھ لیجئے میرے دوستو، ایک زبان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دی جاتی ہے تو اس زبان کی اصلیت باقی نہیں رہتی، اس زبان کی اصلیت باقی نہیں رہتی، وہ اپنی اصلیت کو کھو بیٹھتی ہے۔ تو دوبارہ زندہ کرنے کا جو ذکر آیا ہے، اگر اسے صحیح مان لیا جائے تو وہ بھی عربی زبان کے لیے ہے۔ عربی زبان جو کنعانیوں کی تھی، اس کے بعد وہ عبرانی بنی، اس کے بعد عربی زبان کو طاقت ملی۔ عبرانی اور عربی ایک ہی چیز ہے، ایک ہی زبان ہے، تقریباً دونوں ایک ہیں۔ اگر اس وعدے کو صحیح مان لیا جائے تو اس سے مراد عربی زبان ہے۔ بہرحال تو اس کے بعد یعقوب علیہ السلام ہے جن کا نام اسرائیل تھا، اور آپ جانتے ہیں ان کے 12 بیٹے تھے، اور وہ سب سے زیادہ 2 بیٹوں سے محبت کرتے تھے، ایک تھے یوسف اور دوسرے تھے بنیامین علیہ السلام اجمعین۔ اب اس میں سے یوسف علیہ السلام بچپن میں کیا ہو گئے؟ مصر بھیج دیے گئے، کیونکہ فلسطین کے اس علاقے پر ابراہیم علیہ السلام کے بعد
باقاعدہ مصری حکومت کرتے تھے، یہاں پر حکومت مصریوں کی تھی، اسی لیے فلسطین اور مصر میں اچھے تعلقات تھے، یہاں سے قافلے ادھر جاتے، وہاں سے قافلے ادھر آتے۔ تو ہوا ایک کہ قافلہ آیا، یوسف علیہ السلام کو لے کر گیا، اور آپ تاریخ جانتے ہیں، سورہ یوسف پوری یہ تاریخ بیان کرتی ہے، اب جا کے سورہ یوسف پڑھے آپ کو پورا قصہ معلوم ہو جائے گا۔ اللہ نے بچپن سے لے کر بادشاہ بنانے تک پورے واقعات سنائے ہیں اس سورت کے اندر۔ تو یوسف علیہ السلام بادشاہ بنتے ہیں، اور اس کے بعد ان کے حکم پر یعقوب علیہ السلام کے بقیہ 11 بچے ہجرت کر کے کہاں چلے جاتے ہیں؟ کہاں؟ مصر چلے جاتے ہیں۔ آپ ہیں ساتھ، سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے ہیں؟ جی، فلسطین میں ہے، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام وہاں سے مصر لے کر چلے گئے، اور مصر میں تھے، بادشاہ بنے، اور اس کے بعد انہوں نے بنیامین کو حکم دیا کہ جاؤ، جا کر اپنے والدین کو لے کر آؤ۔ تو یعقوب علیہ السلام اور ان کی بیوی 11 بچے پورے کے پورے مل کے کہاں آ گئے؟ مصر آ گئے۔ تو اب بنی اسرائیل دیکھیے، کہاں نہیں ہے بنی اسرائیل؟ فلسطین میں نہیں ہے، پوری کی پوری بنی اسرائیل مصر آ گئی ہے، اور مصر میں یہ لوگ تقریباً 400 سال رہے۔ یوسف علیہ السلام نے انہیں بادشاہ بنا کر چھوڑ کر گیا۔ یوسف علیہ السلام نے بہترین حکومت قائم کی، صحیح بات سنائی، تعلیم عام کی، اور بنو اسرائیل کو اچھی عزت مل رہی تھی مصر کے اندر، تقریباً 150 سال تک بڑے عزت سے رہے، اور ڈومینیشن جمائے، اور یہودیت تھی۔ یہودیت ان کے اندر ایسی شرست ہے، ایسی خلقت ہے کہ جب بھی ڈومینیشن ملے ظلم کرتے ہیں، جب بھی ڈومینیشن ملے ظلم کرتے ہیں۔ یہ میری بات نہیں ہے، ایک بہت بڑا مورخ ہے جس کا نام لبن، بہترین ہسٹورین ہے، اور ساری دنیا اس کی کتابوں کو مانتی ہے۔ یہ اپنی کتاب میں یہودیوں کے تعلق سے تبصرہ کرتے ہوئے، تفصیل بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہودیوں کے اندر 5 بدترین صفات ہیں۔ کہنے والا کون ہے؟ عیسائی کہتا ہے کہ یہودیوں کے اندر 5 بدترین صفات ہیں۔ قرآن میں اللہ نے ان کی بدترین صفات کو کھول کھول کر گنوایا۔ آپ سورہ بقرہ پڑھیے، سورہ نساء پڑھیے، سورہ آل عمران پڑھیے، کئی صفحے صرف بنو اسرائیل کے لیے ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنو اسرائیل کے لوگ، اللہ کی نعمتوں کی یاد کرو، میری نعمتوں کی یاد کرو، میں نے تمہیں ساری دنیا پر امام بنایا تھا، ساری دنیا پر تمہیں فضیلت دی تھی۔ یہاں سے شروع ہوتی ہیں آیتیں، مسلسل صفحے صرف بنی اسرائیل پر کنسنٹریشن، صرف بنی اسرائیل کی باتیں، ان کے قصے، نعمتیں، ان کے قصے، پھر نعمتیں سنائی جا رہی ہیں، اور پوری کی پوری تقریباً سورت بنی اسرائیل کے لیے، اور سورت کا نام بھی رکھا گیا بقرہ، سورت کا نام بھی بقرہ، اور گائن کی طرف اشارہ ہے، ایک گائن کی طرف اشارہ ہے، انشاءاللہ آگے بات آئے گی۔ تو میرے دوستو، لبان کہتا ہے کہ یہودیوں کے پاس 5 بدترین صفات ہیں۔ پہلی صفت یہ ہے، اگر یہ کسی بھی قوم سے مل جائے، کسی بھی قوم سے مل جائے، اور دوسری قوموں سے ملنا ان کو بہت پسند ہے، کسی بھی قوم سے مل جائے تو اس قوم کے اندر جو بدترین چیزیں ہیں اسے سب سے پہلے لیتے ہیں۔ کسی بھی قوم سے مل جائے، وہ قوم کی اچھی چیزوں کو لیتے نہیں، جو بدترین صفات ہیں وہ سب سے پہلے اول نمبر پر لیتے ہیں۔ یہ کہنے والا کون ہے؟ لوبن، ایک برٹش ہسٹورین یا پھر انگلش ہسٹورین، اور کہتا ہے، تورات سے دلیل دیتا ہے کہ یہ لوگ جب دوسری قوموں سے ملے، یہ لوگ جب امورین سے ملے، ہتین سے ملے، تو انہوں نے ان سے سب سے پہلے بت پرستی لی، اور اس کے بعد انہوں نے اللہ کو ایک بت بنا دیا، اور ایک بت بنانے کے بعد یہ خوب گالیاں دیتے تھے۔ اور وہ لبن کہتا ہے کہ یہود اللہ کے لیے بخیل کا لفظ استعمال کرتے تھے، اللہ کے لیے نعوذ باللہ حسد کا لفظ استعمال کرتے تھے، حاقد کا لفظ استعمال کرتے تھے۔ لبن قرآن سے دلیل نہیں دے رہا، لبن تورات سے دلیل دیتا ہے کہ یہود نے کئی مرتبہ اللہ کو بخیل کہا ہے، اور قرآن دیکھیے میرے دوستوں کیا کہتا ہے، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء۔ یہود کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ بند دیے گئے ہیں،
یہ انفاق نہیں کرتا، نعوذ باللہ۔ اللہ کہتا ہے بل یداہ مبسوطتان، یاد رکھ لینا اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، انفاق پر انفاق کرتا ہے، جیسے چاہے انفاق کرتا ہے۔ تو لبان کہتا ہے کہ یہ دوسری قوموں سے جمع ہو کر اللہ کے تعلق سے گالیاں سیکھے انہوں نے، اللہ کو گالیاں دی انہوں نے، ہاں حسد کہا، جب بھی ان کو مارا جاتا تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے حسد کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم سے حقد کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے انتقام لیتا ہے، تمام بدترین صفات اللہ تعالیٰ کے طرف منسوب کرتے ہیں اور شرم نہیں آتی۔ تو لبان کہتا ہے سب سے بدترین صفت بدترین چیزوں کو لیتے ہیں، اچھی چیزوں کو نہیں لیتے۔ دوسری چیز، ان لوگوں کی پوری زندگی، ان لوگوں کی پوری زندگی شروع سے لے کر اب تک ہمیشہ ہنگامی زندگی رہی، گہما گہمی میں زندگی گزارتے ہیں، جہاں کہیں بھی گئے انہیں مارا گیا، جہاں کہیں بھی گئے لڑے، جہاں کہیں بھی گئے ریبل بن کر رہے۔ اس کا ریزن ایک بیان کرتا ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ میں اس لیے ایک انگلش مورخین کی دلیل دیتا ہوں تاکہ، چونکہ ہم قرآن کی باتیں سنتے ہیں، حدیث جانتے ہیں، لیکن انگلش مورخین کی باتیں آپ یاد رکھیں گے تو دوسرے مذہب کے لوگوں کو بڑی آسانی سے خاموش کر سکتے ہیں۔ تو لبن کہتا ہے کہ انہوں نے جو ہمیشہ ہنگامی زندگی گزاری، اس کی وجہ یہ تھی کہ جہاں کہیں بھی جاتے ان لوگوں کے پاس کانسیپٹ یہ تھا، ان لوگوں کے پاس طریقہ یہ تھا کہ دوسری قوموں کو دو ہاتھوں سے لوٹتے، انہیں دھوکہ دینے میں خاموشی اختیار نہیں کرتے، انہیں ہڑپنے میں، انہیں قتل کرنے میں، آپس میں چغلیاں کر کے دوسری قوموں کو مارنے میں اور کھلم کھلا ان سے زنا اور دوسری برائیاں کروانے میں، ان کی عورتوں کے ساتھ بدکاری کرنے میں کبھی بھی پیچھے نہیں رہتے، کیونکہ ان کے پاس طریقہ یہ تھا کہ دوسری قوموں کے ساتھ ہر قسم کی برائیاں کی جا سکتی ہیں، دوسری قوموں سے سود لیا جا سکتا ہے، دوسری قوموں کو ڈبایا جا سکتا ہے، دھوکہ دیا جا سکتا ہے، لڑا کے ان کی بستیوں کو برباد کیا جا سکتا ہے، یہ ان کے ایمان میں داخل ہے۔ ہاں البتہ یہود نہیں کریں گے، یہ کہ یہودی دوسری یہودی کو دھوکہ نہیں دے گا، یہ کہ یہودی دوسری یہودی عورت کو اس سے زنا نہیں کرے گا، نعوذ باللہ، لیکن دوسری قوموں کے ساتھ ہمیشہ انہوں نے یہی سلوک کیا، بدترین سلوک کیا، کسی بھی قوم کے ساتھ اچھا سلوک کیا یہ تاریخ نہیں ہے۔ لبان کہتا ہے آپ ایک بھی دلیل نہیں دکھا سکتے جس میں یہودیوں نے ایک دوسری قوم کے ساتھ اچھا سلوک کیا، ممکن نہیں۔ اور آپ آگے دیکھیں گے کہ برٹش نے انہیں کتنا ساتھ دیا اور آخرکار برٹش کے سرداروں کو انہوں نے کیسے ٹیررزم کو استعمال کر کے قتل کیا، آگے دیکھیں گے آپ۔ جو بھی قوم ان کے ساتھ محبت کی انہیں موت کے گھاٹ اتارا۔ بدترین صفات ان کے اندر، یہ بدترین صفات کہنے والا ایک انگلش ہسٹورین ہے۔ اور تیسری صفت ان کی یہ تھی، انہوں نے جہاں کہیں بھی اپنی حکومت قائم کی کوئی بھی اچھی چیز نہیں چھوڑی۔ ساری دنیا آپ گھوم لیجئے، کہیں پر بھی ایک ایسا مونومنٹ دکھائیے جو یہودیوں کا چھوڑا ہوا ہو۔ مسلمانوں نے ڈھیر ساری عمارتیں چھوڑی ہے زمین میں، اور دوسری قوم والوں نے ڈھیر ساری عمارتیں، ڈھیر ساری چیزیں چھوڑ کر گئے۔ یہ ایک ایسی چیز دکھائیے جسے یہودیوں نے چھوڑی ہے، ایک عبارت یا پھر یہ کتاب، کیا چھوڑا ہے انہوں نے دنیا کے لیے؟ دنیا کے لیے انہوں نے کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ مطلبی قوم تھی، اپنے لیے سب کچھ کرتے، دوسروں کے لیے کچھ بھی نہیں کرتے۔ اور چارہویں صفت یہ بیان کرتا ہے، کہتا ہے کہ ان لوگوں کے پاس زمین میں رہنا، سکون سے رہنا، امن میں رہنا بات ہے، ان لوگوں کے پاس ترقی کرنے کا ٹیسٹ ہی نہیں ہے۔ ڈیولپ کرنے کا ٹیسٹ ہونا چاہیے نا، زمین کو ڈیولپ کرنے کے لیے آدمی کے پاس خواہش اور اس کا مزہ ہونا چاہیے۔ ان لوگوں کے پاس ڈیولپمنٹ کی نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، ترقی کرنا یہ لوگ جانتے ہی نہیں ہیں۔ ہاں آپ کہیں گے کہ نوبل پرائزز میں ان کی بہت بڑی تعداد ہے، انہوں نے زمین کو ویسا ڈیولپ کیا ہے، ایسے ڈیولپ کیا ہے۔ آپ غور کریں گے ان کے ڈیولپمنٹس پورے کیا ہیں؟ ڈسٹرکشنز ہیں، کنسٹرکشنز نہیں ہیں۔ بم پکڑنے والے ہی ہیں، بارود کا استعمال ساری دنیا میں عام کرنے والے ہی ہیں، اسلحہ بیچنے والے یہی ہیں۔ ان کی پوری کوشش یہ ہوگی کہ دوسری قوم کو کیسے برباد کرے، چیزوں کو ایجاد کریں گے۔ آپ اس پہ غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس کے پیچھے کسی قوم کی بربادی ہے۔
یہی کرتے ہیں. اور اس کے بعد ان کے اندر تیزی پیدا ہوتی ہے. ان کے لوگ تیز ہوتے ہیں, ہمیشہ آپ دیکھیں گے ان کے اندر تیزی ہوتی ہے. ابھی ابھی اسرائیل قائم ہوئی, لیکن 40 سال کے اندر انہوں نے اسرائیل کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا. یہ تیزی کیسی؟ یہ تیزی دنیا میں ہر آدمی کے ساتھ ہے میرے دوست. ایک آدمی بھاگ رہا ہے, اس کی رفتار ایک حد تک ہوگی, لیکن اسی آدمی کو کوئی بھگائے, کوئی کھلڑائے تو اس کی تیزی زیادہ ہو جائے گی. بالکل وہی مثال ہے, جہاں کہیں بھی جاتے مار کھاتے ہیں. ایک تھوڑی مدت ملتی ہے, وہ تھوڑی مدت میں یہ لوگ بڑی تیزی سے ڈیولپ کرتے ہیں تاکہ بچ جائیں. موت کی پڑی ہوتی ہے ان کو, مال کا پڑا ہوا ہوتا ہے, اس لیے بڑی تیزی سے آگے بڑھتے ہیں, ورنہ یہ لوگ امن کے لیے, اچھائی کے لیے کبھی بھی آگے نہیں بڑھے. اور اس کے بعد 5ویں چیز, یہ لوگ جہاں کہیں بھی گئے وہاں پر جو بستی ڈیولپ تھی اس بستی کو کھینچ کے نیچے ڈال دیتے ہیں. جہاں کہیں بھی گئے بربادی عام کرتے ہیں, بستیوں کو فقیر بنا دیتے ہیں. جہاں کہیں بھی گئے ان لوگوں نے نحوستیں چھوڑی ہیں. یہ لوگ جہاں کہیں بھی گئے وہ بستی میں نحوست پھیل جاتی ہے, برکت نہیں. اور نصارہ کے پاس ایک قاعدہ تھا, اور نصارہ کی کتابوں میں بات لکھی ہوئی ہے, عیسائیوں کی کتاب میں بات لکھی ہوئی ہے. عیسائی بادشاہوں کے پاس قاعدہ یہ تھا کہ اگر کسی بستی کو ڈیولپ کرنا ہے تو کیا کریں؟ سب سے پہلے اس بستی سے یہود کو نکالیں, پکڑیں یہود کو. اگر بستی ڈیولپ کرنا ہے یہود کو نکالیں. عیسائیوں کے پاس قاعدہ ہے, اسی لیے ہٹلر نے جم کر پٹائی کی ان کی. ہٹلر نے جم کر پٹائی, اور ان میں سے 6 لاکھ تک کے لوگوں کو اس نے تقریباً 5 سال میں تھوڑے تھوڑے کہہ کے مارا. کہا کہ دنیا کے 80% یہودیوں کو میں نے مار دیا, تمہارے درمیان 20% میں نے چھوڑ رکھی ہے, وہ اس وجہ سے کہ تم کو معلوم ہو جائے کہ میں نے 80% کو کیوں مارا. تم جان لے کہ 80% کو میں نے کیوں مارا. اور ہم کہتے ہیں ہٹلر کی بات بالکل صحیح ہے, تم نے صحیح کہا, 100% مارنا تھا لیکن تم نے چھوڑ دیا. اگر مار دیتا تو اچھا ہوتا. آپ دیکھ رہے ہیں مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. تو لبان کہتا ہے کہ یہ 5 بدترین صفات ہیں, یہ ایسی صفات ہیں جس وجہ سے یہود ہمیشہ کے لیے لعنت بھری ہوئی قوم ہے. بہرحال میرے دوستو, بات ہماری وہاں پر رہی کہ یوسف علیہ السلام کے تقریباً 150 سال تک یہودیوں کے لیے زمین میں ڈومینیشن رہا. اس کے بعد ظلم شروع کیے, فرعونیوں پر ظلم شروع کیے, دوسری قوم کو ڈبانا, دھوکہ دینا, ان سے جو ہے سود لینا, ان کے عورتوں کے ساتھ زنا کرنا, کھلم کھلا بے حیائی ان کے علاقوں میں کرنا. ان کے علاقے اچھے ہوں گے, دوسرے علاقے برباد ہوں گے. طریقہ ہے ان کا. ان کے بستیاں صاف ہوں گی, دوسرے بستیاں گندی ہوں گی جہاں جاتے ہیں. طریقہ ہے ان کا. تو جب ان لوگوں نے زیادہ ظلم کیا تو فرعونی جو ان کے ہاتھوں تلے پس رہے تھے, یہ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے, ان کو پیسنا شروع کیے وہ لوگ. اس کے بعد 200 سال تک پیستے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم کیا, دوبارہ موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. جب موسیٰ علیہ السلام آئے تو میرے دوستو بنی اسرائیل کی حالت یہ تھی کہ یہ لوگ سلمز میں رہتے تھے. ان لوگوں کو مصر کی بستی میں جگہ نہیں, مصریوں نے انہیں بستی سے باہر نکال دیا, ان کے لیے سلمز بنائے, جھوپڑا پٹی بنائی, وہاں پر یہ لوگ رہتے تھے. موسیٰ علیہ السلام وہیں پر پیدا ہوئے, نہر کے کنارے, ندیوں کے کنارے ان کی بستیاں ہوتی تھی, جہاں سے کچرے اور جو ہے ڈرینیج جاتا تھا, وہاں پر ان کی بستیاں تھیں. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام آئے, اللہ نے دوبارہ کرم کیا, دوبارہ موسیٰ علیہ السلام نے اٹھایا, بیدار کیا, جھنجھوڑا, بہت ساری محنتیں کی, یہاں تک کہ بڑی مشکل سے فرعون کی شکنجے سے نکالا, اور لے کر یہ کیا کیے, لے کر سمندر پار ہوئے. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ, ہم نے موسیٰ کو 6 بڑے بڑے معجزے دیے, 9 بڑے بڑے معجزے دیے. 9 معجزے دیکھ رہے ہیں بنی اسرائیل, بڑے بڑے معجزے. ہاتھ نکال رہے ہیں, ہاتھ روشن ہے, عصا پھینک رہے ہیں, سام بن رہا ہے, دعا کر رہے ہیں, فوراً دعا قبول ہو رہی ہے. بڑے بڑے 9 نشانیاں موسیٰ نے دکھائی بنی اسرائیل کو. دیکھتے رہے سب کچھ کیا, لیکن ابھی بھی دل میں ایمان نہیں اترا. اور 10ویں نشانی, بہت بڑی نشانی لے کر گزرے تو سمندر کو پھاڑا گیا, سمندر کے بیچ میں زمین نکالی گئی, اور زمین کیسی تھی, کیچڑ والی نہیں تھی, زمین سوکھی ہوئی تھی, چلنے کے لیے آسانی ہو جائے. سمندر کو چیرا جا رہا ہے, پانی کے پہاڑ کھڑے کر دیے گئے, اور زمین پانی اگر زمین میں ہو تو زمین کیسے ہوگی میرے دوستو,
چکنی مٹی کی ہوگی، چکنی ہو جائے گی، لیکن اللہ نے کیا یہ کہ پانی کو ہٹایا، زمین میں ہائی وے بنائے، زمین سوکھی ہوئی زمین تاکہ چل کر جائیں، اور پانی کے بیچ میں چل کر جا رہے ہیں، دونوں طرف دیکھ رہے ہیں کہ پانی کے پہاڑ، سبحان اللہ، اس طرف گئے، آگے بڑھے، پیچھے سے فرعون کو دیکھ رہے ہیں، فرعون کو ڈوبا دیا گیا، 12,000 کی تعداد نکل گئی، ایک بھی بنی اسرائیل نہیں مرا، ایک بھی یہودی نہیں مرا، سب نکل گئے، اور آنکھوں کے سامنے فرعون کو ڈبایا گیا۔ اور اس کے بعد آگے بڑھ رہے ہیں، دوسری قوم کو دیکھ رہے ہیں، وہ قوم والے جھاڑوں کو پوج رہے ہیں، تو فوراً موسیٰ سے کہتے ہیں یا موسیٰ اجعل لنا آلیہا کما لہم آلیہا، اے موسیٰ ہمارے لیے بھی خدا بنا دو نا جیسے ان لوگوں کے پاس خدائیں ہیں۔ موسیٰ کو غصہ ہے، بولے کہ تم لوگ کیا کر، کیسی ذات ہو تم لوگ، تمہاری کیسی شرست ہے، میں نے 9 بڑے بڑے معجزے دکھائے، ابھی 10واں معجزہ تم نے دیکھا جو بہت بڑا تھا، اور اس کے بعد پھر شرک پر تلے ہوئے ہو، شرک پر تلے ہوئے ہو۔ موسیٰ نے خوب ڈانٹا، اور اس کے بعد پھر آگے بڑھے تو سینا کے علاقے میں داخل ہوئے، سینا سے پار کریں گے تو اس طرف فلسطین ہے۔ موسیٰ نے ان سے کہا یا قومی ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لكم، اے قوم کے لوگ بستی میں صرف داخل ہو جاؤ، اذا دخلتموه فانکم غالبون، صرف داخل ہو جاؤ، بس لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بستی میں داخل ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ اس زمین کو تمہارے لیے آسان کر دے گا، اس زمین میں تمہارا ڈومینیشن ہوگا۔ تو قوم نے کیا کہا اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا لقاعدون، اے موسیٰ جاؤ تم اور تمہارے رب، جاؤ دونوں لڑو، ہم ادھر بیٹھ کر دیکھیں گے، ہاں اگر تم لوگ جیت گئے تو ہم آئیں گے، ہار گئے تو یہی بستی ہمارے لیے کافی ہے۔ صریح کفر، فریب، انسان کے شکلوں میں بھوت پریت، نعوذ باللہ۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، یہ تو ظالم قوم، اللہ نے کہا 40 سال تم پر یہ بستی حرام ہے، 40 سال تک گھومتے پھرتے رہو گے، اور سینا کے پہاڑی اور ڈیسرٹ میں گھومتے رہے، بھول بھلیوں میں گم ہو گئے، 40 سال تک ان کی یہی حالت رہی۔ اب اللہ تعالیٰ نے 40 سال میں جب انہیں گما دیا، پھر رحم کیا، کیا رحم، ان پر ابر سایہ دیتا ہے، ان کے لیے من و سلوہ نازل کیے گئے، ان کے پر من و سلوہ نازل کیے گئے۔ من یہ قسم کا کھانا، سلوہ ایک قسم کا پرندہ۔ من کے تعلق سے مفسرین کہتے ہیں کہ من جو ہے اتنا میٹھا کھوا، یا پھر اتنی میٹھی چیز تھی جو شہد سے زیادہ میٹھی تھی، یہ جھاڑوں میں گرتا تھا، یہ لوگ جاتے تھے پکڑ کر کھاتے تھے۔ اور اس کے بعد سلوہ ایسے پرندے جسے کوئل کہا جاتا ہے، بہترین پرندے آ کر سامنے گرتے ہیں، لوگ اٹھاتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، کھاتے ہیں، صریح نشانیاں۔ لیکن انہوں نے کفر کیا، بولے کہ ہم کو پیاز چاہیے، ٹماٹر چاہیے، مونگے کی پھلی چاہیے، مرچیاں چاہیے، فلان چاہیے، کب تک یہ کھاتے رہیں گے، ظالم قوم۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ آؤ، میں تمہیں تورات دینے والا ہوں۔ موسیٰ آگے بڑھے تو اللہ نے کہا کہ موسیٰ اتنی جلدی کہاں آ گئے ہو؟ فَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، اے اللہ میں جلدی آیا ہوں تاکہ تم اس سے راضی ہو جائے۔ اللہ نے کہا کہ دیکھو پیچھے سامری نے انہیں برباد کر دیا ہے، بچھڑے کی عبادت شروع کر چکے ہیں۔ موسیٰ دوڑ کر واپس آئے، سامری کی خوب خبر لیے، اس کے بعد اس بت کو توڑے اور اسے چکنا چور کر کے سمندر میں پھینک دیا۔ بولے کہ اللہ کو چھوڑ کر تم اس بت کو عبادت کرتے ہو، میں کتنے سال سے محنت کر رہا ہوں تمہارے درمیان۔ پھر ڈانٹے، پھر ان میں سے 70 لوگوں کو لے کر گئے، جائے چلے کے لیے 40 دن تک رہے، پھر اللہ کا حکم و کفر کیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے پہاڑ کو اوپر کر دیا، بولے کہ مان لو ورنہ پہاڑ ڈال دیں گے ہم، مان لو۔ سامنے پہاڑ ہوا میں ہے، ورفعنا فوقکم الطور، طور کے پہاڑوں کو ہم نے اوپر کر دیا، دیکھ رہے ہیں کہ پہاڑ ہوا میں، اللہ کہتا ہے کہ مان لو، اللہ کے ان احکامات کو لے لو، اس پر عمل کرو، نہیں کرو گے تو پہاڑ گر جائے گا۔ دھمکی، کیونکہ قوم ایسی ہے، کیا کریں، دھمکی دی گئی، اور اس کے بعد وہ لوگ مانے تو پہاڑ نیچے کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد پھر دوسرے چلے میں گئے تو سب قوم کے لوگوں نے مل کر یہ کہا کہ اے موسیٰ، ہم تم پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک تم اللہ کو نہیں دکھا دیتے، تب تک تم اللہ کو نہیں دکھا دیتے۔ اللہ نے سب کو مار دیا، سب ختم کر دیے گئے۔ موسیٰ نے کہا اللہ
اس ظالم قوم کے پیچھے ایک مدت سے پڑا ہوا ہوں، اے اللہ اگر یہ لوگ مر جائیں گے تو بستی والے مجھے دوش دیں گے، کہیں گے کہ موسیٰ نے قتل کر دیا، اے اللہ تو میرے ساتھ رحم کا معاملہ کرنا۔ دوبارہ زندہ کر دیے گئے، مر دیے گئے، دوبارہ زندہ کر دیے گئے، دیکھ رہے ہیں ابھی ابھی مرے سب زندے ہو گئے، اور پوری قوم واپس جا رہی ہے، جا کر کہہ رہے ہیں کہ ہم مر گئے تھے، زندے کر دیے گئے۔ صریح نشانی، پھر بھی نہیں بدلے، پھر بھی نہیں بدلے۔ اب اس کے بعد ہوا ہے کہ ان کے درمیان ایک آدمی مر گیا، کسی نے کسی کو قتل کر دیا، سب کچھ چل رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا پرائم ٹائم ہے، وحی اتر رہی ہے، نشانیاں دیکھ رہے ہیں، اور آپس میں لڑ کے کسی ایک کو قتل کر دیے، قتل کر کے سب جھوٹ کہہ رہے ہیں میں نے نہیں کیا، میں نے نہیں کیا۔ چونکہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، ایک قبیلے والے کو قتل کر دیا گیا تھا، وہ قبیلہ والے اٹھ کر کھڑے ہو گئے، بولے کہ ہم کو خون کا بدلہ چاہیے، تو آ کر بولے کہ موسیٰ دیکھو ایسا ہو گیا، کیا کریں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ جا کر ایک گائے کو ذبح کرو، جاؤ جا کر ایک گائے کو ذبح کرو۔ بولے کہ مذاق کر رہے ہیں آپ، گائیں کیا ذبح کریں؟ ایک آدمی مر گیا، مسئلہ لے کر آئے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ جا کے گائیں ذبح کرو، کیا تعلق ہے؟ بولے کہ جاؤ کرو، گائیں ذبح کرو۔ بولے کہ کون سی گائیں، کیسی ہونی چاہیے، کیا عمر کی ہونا چاہیے، کیا رنگ کی ہونی چاہیے، کیسی اس کی صفات ہوں، وہ کیا کھائیں کیا پیے، یعنی نہیں کرنے کا دل ہے، لیکن پوری تفصیل سنائی گئی۔ یہ گائیں ہیں جو ادھیڑ عمر کی ہو، وہ گائیں ہو جو کاشت میں کام نہیں کرتی، وہ گائیں ہو جس کا رنگ روشن ہو، پیلی رنگ کی ہو، سب جو بھی سوال کیا جواب دیا گیا تاکہ لوگ ذبح کر دیں۔ آخر کار بڑی مشکل سے وہ گائے ملی، اور اس کے بعد بڑی مشکل سے ذبح کیے۔ ذبح کرنے کے بعد موسیٰ نے کہا کہ اس کے ران کو اٹھاؤ، جا کر جو مر گیا ہے اس کے اوپر مارو۔ ران لے کر گئے، جا کر اس میت پر مارے تو میت اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اٹھ کر کھڑا ہو کر کہا کہ فلاں نے قتل کیا، اس کے بعد مر گیا، اور اس آدمی کو پکڑ لیا گیا جس نے قتل کیا۔ موسیٰ نے کہا کہ دیکھو اس لیے میں نے گائیں ذبح کرنے پر کہا، اور مفسرین کہتے ہیں چونکہ گائیں کی محبت پڑ گئی تھی تو اللہ نے چاہا کہ ان کے ہاتھ سے گائیں ذبح ہوں۔ گائے کا ٹینشن دنیا میں پریشانی کا ٹینشن ہے جی، ہمیشہ سے، اور آپ آگے بھی سنیں گے، ان کے پاس آج تک بھی گائے کا ٹینشن ہے، جسے لوگ ریڈ کاؤ کہتے ہیں۔ ریڈ کاؤ کا ٹینشن آج بھی ہے، تلاش کر رہے ہیں، ساری دنیا گھوم رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ کہیں لال گائے مل جائے، تڑپ رہے ہیں، بل بلا رہے ہیں ابھی تک، ابھی اس کی تفصیل آئے گی آگے۔ اس کے بعد میرے دوستو اتنی ساری نشانیاں، زندہ ہو گیا آدمی، نشانیوں پر نشانیاں، نشانیوں پر نشانیاں دکھاتے جا رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام، لیکن یہ قوم ٹھس سے مس نہیں ہو رہی ہے۔ ایمان لا رہی ہے، شام میں کفر، صبح میں ایمان، شام میں کفر، شام میں ایمان، صبح میں کفر، اسی پر اڑی ہوئی ہے۔ گنے چنے چند لوگ تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے طریقے پر تھے۔ اس کے بعد جب انہوں نے بچڑے کی دوبارہ عبادت کی، اللہ کا حکم ہوا کہ تم نے بچڑوں کی بات کی، سزا تمہارے لیے یہ ہے کہ تم لوگ آپس میں قتل کر لو، آپس میں قتل کر لو، آپس میں جھگڑ لو، ورنہ اللہ تم کو معاف نہیں کرے گا، ورنہ پہاڑی تم پر گر جائے گی، قتل کر لو آپس میں۔ تو آپس میں تلوار اٹھائے، آپس میں قتل کر لیے، سزا شرک کا سزا اللہ نے ان کو دیا۔ ایک واقعہ پیش آیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بعض لوگوں کو اللہ نے سور اور بندر بنا دیا تھا۔ اصحاب سب جنہیں کہا جاتا ہے، ہفتے کے دن کے لوگ، جب انہوں نے کفر کیا اللہ تعالیٰ نے انہیں بندر اور سور بنا دیا۔ تو اس طریقے سے میرے دوستوں نعمتوں پر نعمتیں دیکھتے جا رہے ہیں، لیکن قوم صریح کفر کرتی جا رہی ہے، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو جاتی ہے۔ جب وفات کے قریب آتے ہیں تو کہتے ہیں اے اللہ مجھے بیت المقدس کے قریب کم از کم وفات دے دے یا رب۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی وفات بالکل بیت المقدس کے قریب ہوئی۔ بیت المقدس اور موسیٰ کے قبر کے درمیان صرف ایک پتھر پھینکنے کا فاصلہ ہے، اتنے قریب لا کر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے موت دی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہاں ہے قبر، اگر میں ادھر رہوں تو میں جانتا ہوں کہ راستے کے ایک طرف الکثیب الاحمر کے نام سے ایک علاقہ ہے، وہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے، میں جانتا ہوں، اگر میں ادھر ہوتا تم کو دکھاتا میں قبر۔
اور وہاں سے بیت المقدس صرف ایک پتھر پھینکنے کے فاصلے میں ہے. تو موسیٰ وفات پا گئے, ہارون وفات پا گئے. اب اس کے بعد موسیٰ کے شاکر جن کا نام یوشع بن نون تھا, انہیں نبوت ملی, وہ اٹھ کر کھڑے ہوئے. ایک جنریشن ختم ہو گئی, 40 سال میں پوری جنریشن ختم ہو گئی, پورے بوڑھے ختم ہو گئے. اب نوجوان تیار ہوئے, انہیں لے کر یوشع بن نون بیت المقدس میں داخل ہوئے. گھمسان کی لڑائی ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے جیت دی. بیت المقدس میں داخل ہوئے پہلی مرتبہ. پہلے یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں گئے تھے, واپس کب آ رہے ہیں؟ موسیٰ کا پورا پیریڈ ہو گیا, ہارون کا, یوسف علیہ السلام کا. اب یوشع بن نون کے زمانے میں دوبارہ بیت المقدس میں داخل ہو گئے. اب بیت المقدس میں رہے, امن کا دور تھا, امن کا دور تھا, لیکن پھر کفر شروع کیے, پھر کفر شروع کیے. تو اس وقت بیت المقدس میں میرے دوستوں 3-4 قسم کے قبائل کے لوگ تھے. عرب تھے, کنعانیین تھے, اور اس کے بعد حتیین تھے, اور اس کے بعد جو ہے فلسطین کے نام سے بعض لوگ تھے. فلسطین, یہ لوگ فلسطین اصل میں میڈیٹرین سی کے بعد آئی لینڈ سے نکل کے فلسطین کے ساؤتھ میں آ کے سیٹل ہو گئے. فلسطین کی زمین ہے میرے دوستوں, ویسٹ میں سمندر ہے میڈیٹرین سی, نارتھ میں لبنان, ایسٹ میں سوریا اور جورڈان کے بعض علاقے, اور ساؤتھ میں جورڈان اور سینا کے علاقے. یہی جو ہے فلسطین کا علاقہ ہے. تو یہ میرے دوستوں فلسطین جو تھے, اصل میں جو فلسطین جو لفظ آیا, فلسطین کا جو لفظ آیا, یہی قبیلے کی وجہ سے آیا. فلسط نام تھا قبیلے کا, جو میڈیٹرین سی کے بعض آئی لینڈ سے آیا, آ کے ساؤتھ میں سیٹل ہو گئے, ساؤتھ میں سیٹل ہو گئے. اور اس کے بعد جب دیکھے کہ بنی اسرائیل کے لوگ بیت المقدس میں ہیں, بڑے آرام سے ہیں, اور ان کے اندر بے حیائیاں عام ہو گئی ہیں, اور اس کے بعد صریح کفر پر اتر آئے. یوشع بن نون چلے گئے, دوسرے انبیاء آ رہے ہیں, انبیاء کی بات انہیں اندر نہیں اترتی, ماننے کے لیے تیار نہیں. اور آس پاس کے پورے قبائل جمع ہوئے, جمع ہو کر ان پر حملہ کیے, انہیں ذلیل کر کے, بنی اسرائیل کو ذلیل کر کے باہر نکال دیا گیا. اس وقت ان کے پاس ایک تابوت تھا, ایک صندوق, ایک تابوت تھا, جسے یہ قبائل والوں نے اپنے پاس لے کر اٹھا کر چلے گئے. یہ تابوت جو تھا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے بڑی حفاظت سے رکھتے تھے. یہ تابوت کو صندوق ہے, اسے تابوت کہتے ہیں. اس تابوت میں موسیٰ علیہ السلام کی چھڑی تھی, ان کی لکڑی تھی, اور اس کے بعد اس تابوت میں تورات کے تختیاں تھیں, ٹوٹی پھوٹی ہوئی تختیاں تھیں, اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے بعض کپڑے, ہارون علیہ السلام کے بعض کپڑے, اور دوسری نشانیاں تھیں. اسے لوگ صندوق میں رکھ کے بڑی حفاظت سے رکھتے تھے, اور یہ سمجھتے تھے کہ اگر یہ حفاظت سے ہے ہم حفاظت سے ہیں, اگر یہ گم ہو جائے ہم برباد ہو گئے. اب لڑائی ہوئی تو یہ آس پاس کے قبائل والے حملہ کیے, انہوں نے تابوت چھنا لیا, اور اس کے بعد انہیں ذلیل کر کے, اور اس کے بعد انہیں نکال دیا گیا, باہر نکل آئے. ایک مدت تک باہر ہیں, اور ان کے ساتھ نبی ہیں. اللہ کا کرنا دیکھیے میرے دوستو, ہمیشہ ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی نبی رہتے, چاہے انہیں مارا جائے چاہے لوگ جیتے, ان کے ساتھ انبیاء ہوتے ہیں ہمیشہ. اور ان کو انبیاء سے ٹینشن ہے, انبیاء سے پریشانی ہے. وہ بقتلہم الانبیاء بغیر حق, یہ ہمیشہ انبیاء کو قتل کرنے والے ہیں. قتلت الانبیاء, انبیاء کو کوئی قتل کرے گا؟ معلوم نہیں ہے, قتل کر دیا الگ بات ہے, عمدن جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جانتے ہیں, لیکن قتل کریں گے انہیں, کیونکہ یہ بار بار ٹوکتے ہیں, یہ مت کرو وہ مت کرو, کیا پریشانی ہے. یہ ایسی ظالم قوم ہے میرے دوستو. تو اس کے بعد ہوا ہے, ان کے ساتھ ایک نبی تھے جن کا نام سامویل. انہوں نے سامویل نبی سے پوچھا, کہا کہ آپ اللہ کے حکم سے ایک ہمارے درمیان ایک بادشاہ بنا دیجئے, ہم دوبارہ بیت المقدس میں داخل ہونا چاہتے ہیں. سامویل نے کہا کہ اچھا سوچ لو. بولے کہ نہیں ہم تیار ہیں. تو سامویل نے کہا کہ ان اللہ بعث لکم طالوت ملکا, اے لوگوں جان لو اللہ نے تمہارے اوپر طالوت کو بادشاہ بنایا ہے. فوراً بولے انا یکن لہ الملک علینا ونحن احق بالملک منہ ولم یؤت سعۃ من المال. اس کے لیے بادشاہت کیسے, ہم اس سے زیادہ حقدار ہیں. طالوت کے لیے بادشاہت ہو, ہم اس سے زیادہ حقدار ہیں, ہم کو بادشاہ بناؤ, اس کے پاس مال نہیں ہے. جواب ان اللہ اصطفاہ لکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم, اللہ تعالیٰ نے اسے مال دیا ہے اور اسے اللہ تعالیٰ نے جسم دیا ہے, وہ بادشاہ ہونے کا حقدار ہے.
اس کے بعد بڑی مشکل سے طالوت کو بادشاہ مانے، اور اس کے بعد بڑی مشکل سے طالوت نے لشکر تیار کیا، لشکر تیار کر کے بیت المقدس کی طرف آگے بڑھے۔ راستے میں ایک ندی آئی، طالوت نے کہا کہ اس ندی سے پانی مت پیو، مومن اس ندی سے پانی نہیں پیئیں گے، سب پیے بعض لوگوں کے علاوہ۔ اس کے بعد پھر آگے بڑھے، گھمسان کی لڑائی شروع ہوئی تو ایک بہت بڑی تعداد بھاگ کر چلی گئی، صرف 70 لوگ رہ گئے تھے۔ اور اس بستی میں کون ہے؟ کہا جاتا ہے کہ عمالقہ، عرب تھے جن کے بڑے بڑے جسم تھے، بڑے مضبوط لوگ تھے۔ ان کا بادشاہ تھا جالوت۔ جب جالوت کو دیکھے ان کے پتے پانی ہو گئے، پیر زمین سے اکھڑ گئے، پورے بھاگ گئے، صرف 70 لوگ ساتھ تھے طالوت کے، اور 70 لوگوں کی چھوٹی ٹولی لے کر بڑے قوم سے لڑتے ہیں، بڑی قوم سے لڑتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں جیت دیتا ہے۔ ہوا یہ کہ طالوت نے کہا کون ہے جو جالوت کو قتل کرے گا؟ اگر جالوت کو قتل کر دیا جائے اس سے میری بیٹی سے بیاہی دے دوں گا، میں شادی کر دوں گا میں۔ تو داؤد علیہ السلام اٹھے جو اس وقت 16 سال کے نوجوان تھے، انہوں نے بڑی ہنگامی کی لڑائی لڑی اور جالوت کو قتل کر دیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جیت دی، اور طالوت علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو داؤد علیہ السلام کو دے دیا۔ طالوت علیہ السلام گئے، اس کے بعد داؤد علیہ السلام آئے۔ داؤد علیہ السلام کا ایرا ان کے لیے میرے دوستوں گولڈن ایرا ہے۔ یہ کب کا واقعہ ہے؟ 990 عیسیٰ علیہ السلام آنے سے پہلے، عیسیٰ علیہ السلام آنے سے تقریباً 1000 سال پہلے داؤد علیہ السلام حکومت میں آ رہے ہیں۔ داؤد علیہ السلام جب شروع میں حکومت میں آئے تو ان کا ہیڈ کوارٹرز خلیل تھا، آج بھی ایک علاقہ ہے فلسطین میں جسے خلیل کہا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی قبر ادھر ہے، تو خلیل میں ان کا ہیڈ کوارٹرز تھا۔ اور طالوت کے بیٹے نے جو داؤد علیہ السلام کو بادشاہت دینے سے انکار کیا، تو ابن طالوت کی حکومت بیت المقدس میں تھی اور داؤد علیہ السلام کی حکومت خلیل میں تھی، اور 5 سال کے بعد داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس پر چڑھائی پڑاؤ ڈالا، اور اس کے بعد ابن طالوت کو ہرا کے اس حکومت کو بھی اپنے اندر داخل کر لیے۔ تو داؤد علیہ السلام تقریباً 30 سے 40 سال تک حکومت کی میرے دوست، اور بڑی بہترین حکومت رہی داؤد علیہ السلام کی۔ اس حکومت میں بڑی تیزی سے یہودیوں نے ترقی کی۔ داؤد علیہ السلام چلے گئے، اس کے بعد سلیمان علیہ السلام آئے۔ سلیمان، کیا پوچھتے ہیں آپ سلیمان کے تعلق سے؟ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنوں پر حکومت دی، ہواؤں پر حکومت دی، چونٹیوں پر حکومت دی، جانوروں کی زبان سمجھتے ہیں، اور بڑے ہی زبردست بادشاہ تھے سلیمان علیہ السلام۔ اور وہ حکومت کی تقریباً 40 سال تک، اور ان کی حکومت جب تھی تو بڑی تیزی سے انہوں نے اپنی حکومت کی حدودوں کو پھیلایا اور سمندر تک پہنچ گئے، بڑی حکومت قائم کی سلیمان علیہ السلام۔ اور اس کے بعد ان کے زمانے میں انہوں نے جو سب سے بڑا کام کیا وہ یہ تھا کہ جو مسجد یعقوب علیہ السلام اور اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بنی گئی تھی اسے سلیمان علیہ السلام نے بنایا، اور اسے کہتے ہیں میرے دوستوں ہیکل سلیمانی۔ اور سولومن ٹیمپل یہودیوں کے لیے ہمیشہ کا خواب۔ یہ دعوت نہیں پھیلاتے، توحید کی بات عام نہیں کرتے، لوگوں کے اندر برائیوں کو نہیں روکتے، زندگی جینے کا مقصد ان کا یہ ہے کہ سولومن ٹیمپل بنا دیں، ہمیشہ یہی کوشش۔ سولومن ٹیمپل اسی کے لیے مر مٹتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم نہیں دیا ہے۔ ان کے ذمہ داریاں کچھ اور تھی، سب کچھ چھوڑ کے سولومن ٹیمپل کے پیچھے پڑ گئے۔ وجہ یہ تھی کہ سولومن ٹیمپل بن جائے تو اس کے بعد ان کی طاقت ساری زمین میں ہوتی ہے، دینی ڈومینیشن انہیں ملتا ہے، اور تاریخ سے ان کو معلوم ہو گیا کہ سولومن ٹیمپل بن جائے تو اس کے بعد ساری دنیا ہماری بات مانتی ہے، سولومن ٹیمپل ہم کو عزت لا کر دیتا ہے۔ یہ ان کے ذہن میں گھوم رہا ہے، جبکہ ان کی کتاب میں نہ اللہ نے کبھی بھی انہیں سولومن ٹیمپل کا یہ چکر میں انہیں کبھی بھی نہیں گھمایا، یہ اپنے طور سے شروع کر لیے۔ بہرحال سلیمان علیہ السلام آئے تو انہوں نے ہیکل سلیمانی بنائی۔ ہیکل سلیمانی کیا ہے؟ ہیکل اصل میں عبری لفظ ہے ہیخال۔ ہیخال کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں پر عبادت کی جاتی ہے، ایسی جگہ جہاں پر عبادت کی جاتی ہے اسے ہیکل کہتے ہیں۔ اور تاریخ سے معلوم ہوتا ہے، قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے ایک نہیں دو نہیں بلکہ کئی ہیکل بنائے، ہیاکل بنائے، اور قرآن کہتا ہے یعملون له من محاریب وتماثیل والجفان کالجواب وقدور الراسیات۔ سلیمان علیہ السلام کے ساتھ جو جن تھے وہ ان کے لیے بہت سارے محرابیں بناتے تھے،
مطلب کیا ہے؟ بہت ساری مساجدیں بناتے تھے، تو بہت سارے ہیکل سلیمان علیہ السلام نے بنائے۔ یہ ایک پہاڑ ہے جسے صہیون کہا جاتا ہے، ماؤنٹ زیون، اسی سے زیونسٹ کا لفظ نکلا ہے۔ یہ آج بھی بیت المقدس کے اندر، فلسطین کے اندر ایک علاقہ ہے جسے زیون کا، اسی سے عربی لفظ نکلا ہے صہیون، ایک پہاڑی ہے۔ وہ پہاڑی کے پاس انہوں نے ایک عبادت کی جگہ بنائی، بیت المقدس جہاں ہے وہاں پر ایک عبادت کی جگہ بنائی، ہیکل مختلف جگہ بنائے، لیکن بہت بڑے ہیکل کی تعمیر ہو رہی تھی جب وہ زندے تھے، اور وہ بہت بڑے ہیکل کی جو تعمیر ہوئی، یہ تعمیر کرنے والے جن تھے اور انسان بھی تھے، اور یہ تعمیر کرنے والوں کو سلیمان علیہ السلام نے ملٹری کے سولجرز کی طرح بانٹا تھا۔ سولجرز کی طور پر لوگ آگے بڑھتے بنتے تھے، یہ ٹیم چلی گئی تو دوسری ٹیم آتی، وہ دوسرا کام کرتی، وہ چلی جاتی تو تیسری ٹیم آتی۔ اس طریقے سے جیسے سولجرز کو بانٹا جاتا ہے، ویسے سلیمان علیہ السلام نے ان کے لوگوں کو بانٹ کر اس مسجد کی تعمیر کی، اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بہت بڑی مسجد تعمیر کی۔ اور یہ لوگ جو ملٹری کے ٹیموں جیسے کام کر رہے تھے، ان کو نام دیا گیا ماسون۔ ماسن کسے کہتے ہیں؟ بننے والے کو کہتے ہیں، اور اسی لفظ آیا ماسون، اور اسی سے بہت بڑا یہودی فرقہ ہے جنہیں ماسونیہ کہا جاتا ہے۔ بڑا ہی بھیانک فرقہ آج بھی ہے، لوگ ہیں یہودیوں کے درمیان، اور بڑے بھیانک لوگ ہیں جنہیں ماسونیہ کہا جاتا ہے، یہی سے وہ لفظ نکلا ہے۔ تو اس کے بعد جب سلیمان علیہ السلام نے عظیم مسجد بنی، اور آپ جب جا کے تورات پڑھیں گے تو عجیب و غریب واقعات لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے جب مسجد بنی محراب بنایا۔ محراب کے لیے ان کی کتابوں میں ایک لفظ ہے قدس الاقداس، پاک چیزوں کی پاک چیز، قدس الاقداس، جسے سلیمان علیہ السلام نے بنایا، محراب میں بنایا، اور اس کے بعد ادھر ٹھہر کے بہت بڑی تقریر کی۔ اور ان کی کتابوں میں لکھا ہے اس وقت ساری مسجد منور ہو گئی، روشنی ہو گئی، یہ ایک دوسرے کو دیکھ نہیں پا رہے تھے، پتہ نہیں یہ ان کے خرافات میں سے، بہرحال یہ بات ان کی کتابوں میں ہے۔ اور اس کے بعد یہ لوگ محراب کے تعلق سے کہتے ہیں کہ محراب جو ہے سلیمان علیہ السلام نے جو بنایا 10 میٹر لمبا، 10 میٹر چوڑا اور 10 میٹر اونچا، اس طریقے سے بنائے، اور اس کے بعد پورے خالص سونے کا تھا، ہیرے جواہرات رکھے گئے تھے۔ یہ ایک جگہ کہا گیا، اور 2 صفحے کے بعد کہا گیا کہ یہ تانبے سے بنا ہوا ہے۔ کانٹرڈکشن نہیں، ان کے پاس کانٹرڈکشن ہے۔ بہرحال اس کے بعد سلیمان علیہ السلام نے تقریباً 20 پر 2000 گائیں ذبح کیے، 1,20,000 بکریاں ذبح کی، اور بہت بڑی خوشی منائی گئی تورات کے مطابق۔ تو یہ جو ہیکل ہے میرے دوستو، سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بنایا گیا، اور سلیمان علیہ السلام جب ایک ہیکل بن رہے تھے اس کے دوران وفات پا گئے۔ سلیمان علیہ السلام جو وفات پائے تو ان کی حکومت 2 حصوں میں بٹ گئی، ان کے بیٹوں میں اختلاف ہوا، حکومت 2 حصوں میں بٹ گئی۔ اب 2 سلطنتیں قائم ہوئی، ایک سلطنت کا نام اسرائیل، دوسری سلطنت کا نام یہودیہ۔ نارتھ میں اسرائیل، ساؤتھ میں یہودیہ، اور ساؤتھ میں یہودیہ ہے جہاں پر بیت المقدس ہے۔ سلیمان علیہ السلام چلے گئے، اس کے بعد وہاں پر ساؤتھ میں باقاعدہ یہودی قائم رہے، اور نارتھ کے جو یہودی تھے اسرائیل، وہ لوگ خطرناک گمراہی میں مبتلا ہو گئے، یہاں تک کہ وہ جو بہت دور تک گمراہی میں چلے گئے۔ اس کے بعد نارتھ میں آشوریون نے حملہ کیا اور ان کی سلطنت کو برباد کر دیا۔ اس کے بعد ساؤتھ میں جو یہودیہ اسٹیٹ تھا، اسٹیٹ آف یہودیہ، اس اسٹیٹ پر آشورین نے حملہ کیا، لیکن بعض یہودی جو سچے تھے انہوں نے لڑ کر پیچھے ڈھکیل دیا۔ اب چند دنوں کے بعد مسلسل آشوریوں نے حملہ کیا، اور اس کے بعد داخل ہو کے یہودی اسٹیٹ کو انہوں نے قبضہ کر لیا۔ قبضہ کرنے کے بعد ان پر ایک بادشاہ بنا یہودیوں میں سے جس کا نام صدیقیہ، وہ ان کا بادشاہ تھا، لیکن صدیقیہ کے ساتھ مل کے سب جمع ہو کے آشورین کے خلاف انہوں نے بغاوت کی، اور اسی زمانے میں بابل سے ایک بھیانک بادشاہ آیا جس کا نام بخت نصر، جس کا نام کیا ہے؟ بخت نصر۔ یہ بھیانک بادشاہ آیا، وہ آ کے یہودیہ اسٹیٹ پر بھیانک حملہ کیا، اور ایسا حملہ کیا کہا جاتا ہے کہ اس نے ہیکل سلیمانی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، کوئی ایک اینٹ دوسری اینٹ کے اوپر نہیں تھی، برباد تباہ مچا دیا، نیست و نابود کر دیا، پیوند خاک بنا کر چھوڑ دیا، مسمار کر دیا، کوئی ایک اینٹ اس کی جگہ نہیں رہی،
اور یہودیوں کو اس نے اتنا مارا 40,000 یہودی مرد کو اس نے غلام بنا کر اپنے ساتھ لے کر گیا، اور بقیہ جو بھی یہود ادھر تھے سب کو اس نے مار کے بھگا دیا، بہت بڑی تعداد کو مصر بھیج دیا۔ یعنی یہودیوں کا جو ڈومینیشن تھا داؤد علیہ السلام کے بعد، سلیمان علیہ السلام کے بعد، آپسی اختلافات میں، آپسی جھگڑے میں، لڑ لڑ کے انبیاء کے ساتھ بدترین سلوک کر کے، کہا جاتا ہے بخت نصر آنے سے پہلے الیاس علیہ السلام آئے، الیسع علیہ السلام آئے، انہوں نے آ کے ادھر توحید کی بات سنائی، سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس کے بعد یونس علیہ السلام آئے، اور اس کے بعد ساؤتھ میں ایک نبی ہے جن کا نام آموس نبی تھا، ان کے تعلق سے تو حد کر دیے، سب جمع ہو کے بادشاہ کے پاس گئے جو یہودی تھا، کہے کہ ان کو باہر نکال دیا جائے۔ تو بادشاہ نے آ کر کہا اے نبی صاحب اب باہر نکل جاؤ، آپ بستی سے باہر نکل جاؤ، کل میں آپ کو بستی میں دیکھنا نہیں چاہتا۔ ایسے انبیاء کو ذلیل کر کے انہوں نے باہر نکالا، اور اس کے بعد ڈھیر سارے انبیاء کو قتل کیے۔ زمین میں ڈومینیشن ہے، طاقت ہے، انبیاء کو قتل کر رہے ہیں۔ اور کہا جاتا ہے بخت نصر کا جو حملہ تھا جس کا ذکر قرآن میں ہے، یہ اس وجہ سے کہ یہ لوگ سڑکوں میں زنا کرنے لگے، بڑے بدتر ہو گئے، سڑکوں میں زنا کر رہے تھے، سڑکوں میں بے حیائی پھیلا رہے تھے۔ اور اس کے بعد جو ہیکل سلیمانی جس کے لیے لوگ تڑپ اٹھتے ہیں، اس زمانے میں ہیکل سلیمانی میں بیٹھ کر شراب پیتے تھے، ہیکل سلیمانی میں زنا کا اڈا بنا رکھے تھے، ہیکل سلیمانی کو اپنے کمانے کی جگہ بنا رکھے تھے۔ اتنا بدترین سلوک کیا ہیکل سلیمانی کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجی، اور اس عذاب کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، تم لوگ زمین میں 2 مرتبہ فتنے برپا کرو گے، ہم تمہیں 2 مرتبہ خوب ماریں گے، تمہیں ذلیل کریں گے 2 مرتبہ۔ تو تمام مفسرین اتفاقاً کہتے ہیں پہلا مرتبہ وہ بخت نصر تھا، تبری ہو شوکانی ہو سب اہل علم کہتے ہیں پہلا جو مرتبہ ہے وہ تھا جب انہوں نے بے حیائی اور بدترین سلوک کیا، بابلین کے ساتھ غداری کی، تو ان کا بادشاہ ان پر ٹوٹ پڑا اور انہیں ذلیل و خوار کر دیا۔ یہ جو بربادی کا وعدہ تھا، یہ پہلا وعدہ جو تھا وہ بربادی کا بخت نصر تھا، بخت نصر تھا جو داخل ہوا، بستی کو نیست و نابود کر دیا، 40,000 معمولی تعداد نہیں، اور ان کی عورتوں کو اٹھا کر لے کر گیا، تتر بتر کر دیا گیا۔ اور یہ جویش ڈائسپورا کے نام سے بہت مشہور ہے، سبھی یہ بابل کہتے ہیں، یعنی بابل کے غلام بن کر اب جب ہم کو لے کر گیا تھا۔ آج بھی یہود اس دن کو یاد رکھے ہیں، آج بھی یہود جانتے ہیں کہ بابل کے ساتھ اور بابل کے لوگوں نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا، آج بھی اس دن کو یاد رکھتے ہیں، اور بخت نصر پر آج بھی بدعا بھیجتے ہیں۔ تو آیا برباد کیا، اس نے برباد کر دیا۔ یہ کب کا واقعہ ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے سے 590 سال کا واقعہ ہے، 590 BC کا واقعہ ہے۔ بخت نصر داخل ہوا، برباد کر دیا، اور تقریباً 60 سال تک بابلین کی حکومت رہی، اور یہودی چھپ چھپ کر رہتے تھے، ان کے 97% لوگ باہر چلے گئے، 3 یا پھر 2% کے لوگ جو بیت المقدس میں تھے چھپ چھپ کر رہتے تھے، اور ہیکل سلیمانی کو جڑ سے اکھاڑ دیا گیا تھا، کچھ بھی نہیں ادھر، اب ٹوٹل ختم کر دیا گیا۔ اس کے بعد 60 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے رحمت کا معاملہ کیا۔ اب اس مرتبہ حملہ کرنے والے پرشینز ہیں، خسرو نام کا ایک بادشاہ بیت المقدس پر حملہ کرتا ہے، حملہ کر کے وہاں سے بابلین کو نکالتا ہے، بخت نصر مر جاتا ہے، بابلین کو نکال دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد خسرو یہ اعلان کرتا ہے کہ یہودیوں کے لیے چھوٹ ہے کہ وہ واپس اب بیت المقدس آ جائیں، واپس اب فلسطین آ جائیں۔ تو وہ لوگ بہت بڑی تعداد میں آئے، لیکن آنے والوں کی تعداد 20% سے زیادہ نہیں تھی، 20% سے لوگ زیادہ نہیں آئے، بلکہ 80% کے لوگ جہاں تھے وہیں رہ گئے۔ عراق میں ان کی بہت بڑی تعداد آج بھی ہے، بابل کے زمانے میں جو گئے تھے آج بھی عراق میں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، جہاں مال ہے وہاں یہ لوگ ہیں، جہاں گڑ وہاں مکھی، جہاں پیسے وہیں پر رہتے ہیں۔ یہ جھوٹے دعوے ہیں، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں بستی بسانے کی، لوگوں کو جو ہے ہجرت کر کر کے جو لے کر آ رہے ہیں، اچھی طریقے سے جان لیجئے جتنے لوگ اسرائیل میں ہیں اس سے دگنا ان کی تعداد امریکہ میں ہے، ان کی بہت بڑی تعداد آج بھی یورپ میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ انہیں لایا کیوں جاتا ہے؟ کیوں لایا جاتا ہے؟ ان میں جو لوگ، بعض لوگ جو بستی قائم کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے پبلک چاہیے بستی بسانے کے لیے،
آرمی چاہیے مرنے کے لیے لوگوں کو لا کر بساتے ہیں. ان کی بہت بڑی تعداد آج بھی امریکہ میں ہے جو دگنا ہے تعداد ان کی. بہرحال عراق میں رہ گئے, جو بچے کچے واپس آئے پرشین رول میں, خسرو کے رول میں, اور خسرو نے ان کے لیے اجازت دے دی کہ وہ کیا کریں, یہاں رہیں اور بستی میں رہیں, چاہے تو ہیکل سلیمانی بنا لیں. خسرو نے اجازت دے دی. تو اس وقت جب یہ لوگ واپس آئے, بستی میں بس گئے, تو ان میں بعض انبیاء آئے, انہوں نے کیا قائم کی, مسجد یعنی ہیکل سلیمانی قائم کرنے کی کوشش کی. اس میں بڑی بڑی شخصیتیں تھیں, سب مل کے ہیکل سلیمانی کو انہوں نے دوبارہ بنا, یہ مار کے پھوڑ دیا گیا, دوبارہ انہوں نے ہیکل سلیمانی کو بنا. یہ وہ زمانہ تھا جب تورات کو لکھا گیا. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تورات میرے دوستو تھا, موسیٰ علیہ السلام نے اسے حفظ کر رکھا تھا, تعلیم دیتے تھے. 700 سال کے بعد ان کے دل میں بات آئی کہ تورات کو لکھنا چاہیے. 700 سال کے بعد انہوں نے لکھنا شروع کی. اور کہا جاتا ہے کہ جب یہ بستی اجاڑ دی گئی, اس وقت عزیر علیہ السلام گزرے, جن کا ذکر سورہ بقرہ میں ہے. او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال ان یحیی هذه الله بعد موتها فاماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما او بعض يوم قال انظر الى طعامك وشرابك ليتسنى وانظر الى حمارك ولنجعلك آية. جب بستی اجڑ دی گئی تو وہاں سے عزیر علیہ السلام کا گزر ہوا, تو انہوں نے بیت المقدس کو دیکھ کر کہا کہ یہ کیا ہو گیا ہے, یہ دوبارہ زندہ کی جا سکتی ہے بستی کو, ممکن ہے ایسا ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام کو وفات دے دی, 100 سال تک وفات پائے, پڑے رہے ایسے. اس کے بعد اللہ نے انہیں دوبارہ اٹھا کر بولے کہ دیکھو تمہارا کھانا ویسا ہی ہے, پانی ویسا ہی ہے, یہ جو گدھا ہے وہ بھی ویسا ہی ہے. گدھا یہ جو ہے مر گیا ہے, اس کی چمڑی نکل گئی, دیکھتے رہو کیسے ہم ہڈی پر چمڑی چڑھاتے ہیں, ہڈی پر گوشت چڑھاتے ہیں, گوشت پر کیسے چمڑی چڑھاتے ہیں. عزیر علیہ السلام دیکھ رہے تھے, ان کے سامنے گدھے کو اٹھا کر کھڑا کر دیا گیا. جب عزیر واپس گئے بستی میں, لوگوں نے کہا کہ یہ خدا ہیں. یہودیوں نے کہا کہ 100 سال کے بعد واپس آئے, یہ خدا ہیں. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى وقالت المسیح عیسی ابن اللہ. عزیر کو انہوں نے خدا بنا لیا. واپس آئے 100 سال کے بعد, آ کر انہوں نے جس طریقے سے بات کی, انہوں نے سمجھ لیا کہ عزیر یہ ضرور خدا ہے. تو عزیر علیہ السلام آئے, اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ وہ تورات کے حافظ تھے. انہوں نے ان کی نگرانی پر ہیکل سلیمانی بنائی گئی, اور ان کی نگرانی پر تورات کو لکھنے کا کام شروع ہوا, لیکن مکمل نہیں ہوا. تقریباً 400 سال انہوں نے لیا تورات کو لکھنے کے لیے. تورات کو مکمل کرنے کے لیے کتنے سال لیے میرے دوستوں؟ 400 سال. تھوڑا لکھتے گم جاتا, تھوڑا لکھتے گم جاتا, یہاں تک کہ 400 سال کے بعد تورات کتاب کی شکل میں آیا. اور تورات جو ہے اسے سیو کرنے کا ان کے پاس عجیب و غریب طریقہ ہے. یہ لوگ کتاب کی شکل میں اسے نہیں رکھتے, بلکہ ہر ورق میں جو میسج ہوتا ہے اسے ایک لوہے کی کمبی میں لپٹتے ہیں, فولڈ کرتے ہیں. آپ دیکھیں گے ان کے مندروں میں آج بھی جو ہے تورات فولڈ کر کے رکھتے ہیں, بڑے بڑے فولڈ سے کھول کر پڑھتے ہیں. ہر ورق کو فولڈ کر رکھتے ہیں, اور پڑھتے وقت کھول کر پڑھ کے پھر بند کر کے رکھ دیتے ہیں. ہر ورق کے لیے ان کے پاس ایک کمبی ہوتی ہے جس میں وہ تورات کے اوراق کو فولڈ کر رکھتے ہیں. ان کا طریقہ ہے. تو میرے 700 سال کے بعد 400 سال کی مدت میں جو کتاب لکھی گئی, اور لکھنے والی قوم یہودی قوم, کیا اس میں میسج کی حفاظت ہوگی؟ کیا یہ کتاب محفوظ ہوگی؟ ہرگز نہیں میرے دوستوں, ہرگز نہیں. اسی لیے قرآن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حفاظت کر دیا گیا, اور اس کے بعد ابوبکر صدیق کے زمانے میں کتاب کی شکل میں لا لیا گیا, اور عثمان رضی اللہ عنہ کے زمان میں اس کے کئی نسخے بنے. قرآن کی غیر معمولی حفاظت ہوئی, تورات کی حفاظت نہیں ہوئی. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں تورات میں خرافات, بیکار کی باتیں, بے بنیاد باتیں اور بدترین باتیں, فلسفے بھرے ہوئے ہیں, جو 100% آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا کلام نہیں. لیکن بعض علاقے ایسے ہیں جسے محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ ضرور اللہ کا کلام ہے, لیکن وہ پوری کی پوری باتیں ہماری کتاب میں ہیں. تو 1100 سال کے بعد تورات کی کتاب مکمل ہوئی. تو بخت نصر کے بعد عزیر آئے, انہوں نے اس کا کام کیا, اور یہ جس کے بعد پرشینس آئے. پرشینس یہودیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیے, پتہ نہیں آج بھی یہی تعلق ان کے درمیان قائم ہے. یہ فارس جو ہے یہودیوں کو سپورٹ کرتے ہیں ہمیشہ, آپ اس کے بعد بھی دیکھیں گے. تو سپورٹ کیے, دوبارہ ان کی بستی قائم ہوئی. ایک اب کا واقعہ ہے میرے دوستوں,
520 پر 7 کا واقعہ ہے. اس کے بعد ہیکل سلیمانی کو بنا گیا، بڑی بہترین انداز سے بنا گیا، اور اس کے بعد تابوت کو لا کر اندر رکھا گیا، اس کے بعد محراب کو اندر رکھا گیا، اور اس کے بعد واقعات آگے بڑھتے ہیں. تقریباً 150 سال تک امن کا رہا. اس کے بعد کون آیا؟ سکندر آیا. بیت المقدس میں، فلسطین میں سکندر جو مشہور ہے، جسے الیگزینڈر میسیڈونین کہتے ہیں، جسے عربی میں کہتے ہیں سکندر المقدونی، وہ داخل ہوا. اس نے دوبارہ اینٹ سے اینٹ بجائی، لیکن یہودیوں کے ساتھ سلوک کیا اس نے بڑی حکومت قائم کی. اس کی حکومت کی 3 قسمیں ہوئی. اس میں سے ایک قسم جنہیں سلوقیین کہا جاتا ہے، یہ لوگ بیت المقدس میں ڈومینیشن ہو گئے، اور انہوں نے یہودیوں کے لیے کہا کہ ہیکل اور آس پاس کے علاقے تم چلاؤ، یہ چھوٹی حکومت تمہاری ہے، ہم اپنے طرف سے ایک بادشاہ رکھتے ہیں، تم اپنے طرف سے قاضی رکھو، دونوں مل کے چھوٹے علاقے کی حکومت کریں گے. اس پر اتفاق ہوا. انشاءاللہ بقیہ باتیں ہم کل کی مجلس میں دیکھیں گے. ہم کل کی مجلس میں یہ پورے چھوٹے چھوٹے واقعات سننے کے بعد انشاءاللہ عثمانی سلطنت تک کیسے بات پہنچی، عثمانی سلطنت کے بعد کیسے یہودی دوبارہ فلسطین میں جمع ہوئے، اور اس کے بعد 1920 میں کیا ہوا، 1935 میں کیا ہوا، 1948 میں کیا ہوا، 1967 میں کیا ہوا، اور اس کے بعد آج تک یہودی کیا کر رہے ہیں، ان کے اندر کیا کیا خرافات شروع ہو گئے، وہ کن کن چیزوں کے انتظار میں ہیں، اور بعض ویڈیوز ہیں. انشاءاللہ ان تمام باتیں ہم کل کے مجلس کے رکھتے ہیں. اور کل کے مجلس میں انشاءاللہ آپ ٹھیک 8 بجے پہنچ جائیے، اور 8 سے 10 تک ہم اس مجلس چلائیں گے، جس میں اور تفصیل سے روشنی ڈالیں گے. بس اسی سے اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں ہم نے جو بھی کہا ہے، جو بھی سنا ہے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون.